السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد. گرامی مندرج جناب مفتی نوید عالم صاحب، جناب محترم معظم صاحب، جناب شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب، جناب محترم محمد یاسین صاحب، فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزیز طلباء، جامعہ سلفیہ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس میزان بینک کی طرف سے ایک شاندار سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. میں اس موقع پر سب سے پہلے اپنی جانب سے جامعہ کے اساتذہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے تشریف لانے والے اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. اور اس کے ساتھ ہی میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے یہ وقت نکالا اور جامعہ سلفیہ کو یہ سعادت بخشی. جامعہ سلفیہ بلا شبہ پاکستان کا صف اول کا ایک شاندار ادارہ ہے جو دینی تعلیم کے فروغ میں تقریباً 70 سال سے کوشاں ہے. اب تک یہاں سے ہزاروں علماء فاضلین میدان عمل میں پہنچ چکے ہیں. مختلف شعبہ زندگی میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جامعہ کی شہرت اور نیک نامی صرف پاکستان کے حد تک نہیں ہے بلکہ عرب دنیا میں بھی الحمدللہ ہمارا ایک نام ہے. خصوصاً سعودی عرب ہو، مصر ہو، امارات ہو، کویت ہو، قطر ہو اور اسی طرح ملیشیا یونیورسٹی اس کے ساتھ بھی انسلاک ہے. ہمارے فضلاء اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ لے لیتے ہیں اور دنیا بھر میں اس وقت ہمارے فضلاء مختلف شعبوں میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں. جامعہ میں جہاں تعلیم کا اور تربیت کا ایک بہترین نظم موجود ہے وہاں بہت سارے اور پروگرام بھی ہم لے کے چلتے ہیں. طلباء کے اندر ان کی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مقالہ نویسی کا، تقریری اور صلاحیت پیدا کرنے کا اور ان کی سوچ کو بہتر سے بہتر مثبت اور اعتدال پر رکھنے کے لیے بہت سارے پروگرام ہم یہاں کرتے ہیں. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب یہاں کوئی سیمینار یا کنونشن نہ ہوتا ہو. ہم حالات سے بے خبر نہیں رہتے ہیں. پاکستان میں آنے والی تمام تبدیلیاں اس پر ہماری نظر رہتی ہے. حالات کیسے بھی ہوں لیکن اپنا یہ نظم ہم اسی طرح سے برقرار رکھتے ہیں. کیونکہ وقت بہت کم ہے میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کریے. جب میرے پاس برادر محمد یاسین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اس کا ذکر خیر کیا تو بڑی خوشی سے ہم نے اس کو قبول کیا اور یہ چاہا کہ ہم ضرور اس کو سننا چاہیں گے. اس پروگرام کے بارے میں آگاہی ہم چاہیں گے. الحمدللہ آج ہمارے درمیان ہمارے بھائی جناب محترم مفتی نوید عالم صاحب موجود ہیں. ہم ان کی سب انشاءاللہ گفتگو سننے کے مشتاق ہیں. تو یہ پروگرام طلباء کے لیے اور خصوصاً جو ہماری آخری کلاس ہے اور تخصص کے طلباء اس وقت موجود ہیں، ہمارے علماء اور اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں. تو مجھے امید ہے آپ سارے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بھی گفتگو سنیں گے. یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی معلوماتی گفتگو ہوگی. اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ابھرتا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ پوچھنا چاہیں تو پھر کاغذ آپ کو دے دیا جائے گا، اس پر لکھ کر آپ پنسل کے ساتھ تو آپ یہاں اسٹیج پر پہنچا دیں. اگر وقت بچا تو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے. چونکہ وقت کم ہے، حضرت صاحب کی گفتگو ہم نے سننی ہے تو اس لیے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ آپ تمام حضرات اس مجمع میں رہیں اور ان کی گفتگو سماعت فرمائیں. مجھے خوشی ہے آج پھر دوبارہ میں آخر میں سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے سب کو دوبارہ ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیراً. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں میزان بینک کے ایریا مینیجر محترم جناب یاسین صاحب کو وہ تشریف لائیں اور میزان بینک کی خدمات اور تعارف پر روشنی ڈالیں. محترم جناب یاسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے قاری چودھری یاسین ظفر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جب ہم ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہماری
اسلامک بینکنگ کا سیمینار ہے. اس کا پرپز، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے اس کی آگے سے آگے لوگوں کو جو ہے پیغام پہنچے. اور کیونکہ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ جو لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ میری امت کے بہترین لوگوں میں سے لوگ ہیں. اور ہمارے جو معاشرے میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ہی رابطہ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مکمل آگاہی ہو اور آپ آگے فردر لوگوں کو ان کو گائیڈ کر سکیں. تو مختصر تعارف میزان بینک کا جو ہے، میزان بینک بھی جو ہے وہ 1907 میں جو ہے المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے نام سے کام شروع کیا تھا اور اس کو 2002 میں جو ہے باقاعدہ کمرشل بینک کا لائسنس ملا. اور اس وقت میزان بینک جو ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا بینک تھا. اور میزان بینک کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اسلامک بینکنگ ایز اے بینکنگ آف فرسٹ چوائس، یعنی اسلامک بینکنگ کو پہلی ترجیح بنانا ہے. اور یہ میزان بینک کا بڑا اسٹرانگ ویژن تھا جس کے ساتھ میزان بینک نے کام شروع کیا. 2002 میں جو ہے میزان بینک پاکستان کا سب سے چھوٹا بینک تھا. اور آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے اور ہمارے کسٹمر کی سپورٹ سے اور اسٹاف کی محنت سے جو ہے آج الحمدللہ میزان بینک جو ہے پاکستان کا بیسٹ بینک ہے. لاسٹ ایئر بھی میزان بینک کو جو ہے پاکستان کا بیسٹ بینک ایوارڈ ملا، نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 4 دفعہ میزان بینک جو ہے پاکستان کا بیسٹ بینک جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے. اس وقت جو ہے میزان بینک کی 1000+ برانچیز ہیں، پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور 1200 سے زائد ATMs ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میزان بینک کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ پورے جتنے بھی بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ پروڈکٹس میزان بینک کے پاس ہیں. بچوں کے اکاؤنٹ سے لے کر کارپوریٹ اکاؤنٹ تک ہر قسم کا سولوشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. جیسے خواتین کے اکاؤنٹ ہیں، کاروباری حضرات کے لیے ہیں، تاجرس کے لیے ہیں، جو مینوفیکچررس ہیں ان کے لیے ہیں، جو کارپوریٹ کسٹمرس ہیں، ہر قسم کے جو اکاؤنٹ ہیں ہم تمام معاشرے کے جتنے بھی اکاؤنٹ کسٹمرس ہیں ان کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میزان بینک جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ میں بھی ہے اور اس میں ہماری میزان کی موبائل ایپ ہے اور انٹرنیٹ بینکنگ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی ہے. جیسے آپ جیسے لوگ ہیں آپ یہاں اپنی درسگاہ میں بیٹھے اپنے گھر بیٹھے ہی ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، آپ کو بینک آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میزان بینک نے جب آغاز کیا تو اس کی جو 5ویں برانچ 4 برانچوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، 2 کراچی، 1 لاہور، 1 اسلام آباد. اور پاکستان کی 5ویں اور 0 سے شروع ہونے والی پہلی برانچ آپ کے شہر فیصل آباد ہی 2010 ہے، سرینا ہوٹل برانچ 2002 میں اس نے جو ہے وہ کام شروع کیا. تو آج اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے میزان بینک جو ہے پاکستان کا جو ڈپازٹ وائز ہے وہ 4th لارجسٹ بینک ہے. اس کے علاوہ ہم تمام اپنے کسٹمرس کو جو ہے وہ چیک بک، چیک بک اور آن لائن فیسلٹیز، انٹرنیٹ بینکنگ اور دوسری فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے اور ڈیبٹ کارڈ اور SMS وہ بھی ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو ہماری فیصل آباد میں جو ہے 40 سے زائد برانچیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہماری ٹیم اویلیبل ہوتی ہے. آپ کے اس کے بعد بھی اگر کوئی سوالات ہوں گے، کوئی کوئریز ہوں گی تو ہماری ٹیم پوری اویلیبل ہے. میزان بینک کی جو نیٹ ورک ہے وہ کی لوکیشن کے اوپر ہے، مارکیٹ منڈی کی منڈی. اس لیے ابھی بھی جو ہمارے فیصل آباد میں 90% چیک جو ہے میزان بینک کا جو ہے وہ لوگ لینا پسند کرتے ہیں اور میزان بینک کو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ میزان بینک کی سروسز جو ہیں اس وقت پاکستان میں بہترین سروسز ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور قاری یاسین ظفر صاحب کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. جزاک اللہ. انتہائی مختصر وقت میں جناب یاسین صاحب نے میزان بینک کی خدمات اور تعارف پر روشنی ڈالی ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں میزان بینک کے شعبہ اسلامی امور کے نگران محترم جناب مفتی عالم نوید صاحب کو کہ وہ اسلامی بینکاری کے موضوع پر اپنے افکار و معلومات سے ہمیں مستفید فرمائیں. میری مراد محترم جناب مفتی عالم نوید صاحب.
करते हैं, इसके लिए वक्त निकाला। मैं अपनी कम इल्मी का और नालायकी का पूरे एहतराम के साथ यहाँ मौजूद हूँ और असातिज़ा इकराम की खिदमत में लबकुशाई करने को एक बहुत ही ख़तरनाक और जसारत वाला काम महसूस करता हूँ और अल्लाह ताला से बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने असातिज़ा इकराम से जिन उलूम को सीखने का मौका अता फरमाया है और जो जिम्मेदारियाँ और जो फ़राइज़ असातिज़ा इकराम ने हमें तफ़वीज़ किए हैं और उनसे जो हमने सीखा है, उन तमाम बातों को उनका एक खुलासा हज़रात के सामने नकल करने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं इस पूरी दियानत के साथ आप हज़रात की खिदमत में ये बात भी पेश करना चाहता हूँ कि मेरी इस हाज़िरी का और इस जैसे तमाम इज्तिमाअत में हाज़िरी का मकसद सीखना भी होता है और मैं इस बात का बहुत शौक़ रखता हूँ और बहुत ही मुहताज हूँ मैं इस बात का कि मैं आप तमाम हज़रात के इल्म से इस्तिफ़ादा करूँ और आप हज़रात की जो सवालात हैं उनसे मैं सीखूँ और उन तमाम बातों से मैं सीख कर अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको सही तौर पर अदा कर सकूँ। इस तमहीद के बाद मैं अपनी जो गुफ्तगू है उसका मैं आगाज़ करता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं अपनी गुफ्तगू को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले इंतहाई इख्तिसार के साथ बैंकिंग निज़ाम के मुतबादिल की ज़रूरत क्यों इस माशरे को है, इस पर मैं इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद इस्लामी बैंकारी का जो खाका किस तरीके से शरई उसूलों की बुनियाद के ऊपर मुरतब किया गया है और किस तरीके से उसको काबिल अमल बनाया गया है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद इस्लामी बैंकारी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स में से मैं सिर्फ 2 का इंतखाब कर रहा हूँ वक्त की तंगी की वजह से। एक इस्लामी बैंक का मुजारबा अकाउंट वो किस तरीके से सूदी अकाउंट से मुख्तलिफ है और इस्लामी बैंकिंग की जो तमवीली जो प्रोडक्ट्स हैं, तमवीली जो हमारे मामलात हैं, उक़ूद हैं, फाइनेंसिंग के जो उक़ूद हैं, उन उक़ूद में से मुराबहा का किस तरीके से सूदी बैंक से फ़र्क है। तो इन 4 मौज़ूआत के ऊपर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमारे इस पूरे मुआशरे को बैंकिंग निज़ाम की एक ज़रूरत, बैंकिंग निज़ाम एक हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। हम इसके ज़रूरत होने का, इसके हाजत होने का इनकार नहीं कर सकते। जब एक चीज़ अपनी इब्तिला की वजह से ज़रूरत का दर्जा इख्तियार करता है तो उसके बाद फिर उलमा इकराम की ये जिम्मेदारी होती है कि उस ज़रूरत का, अगर खुदा न खास्ता वो ज़रूरत नाजायज़ उमूर से, नाजायज़ उक़ूद से पूरी की जा रही हो तो उलमा इकराम की ये जिम्मेदारी है कि उसका एक शरई मुतबादिल पेश करें और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए हमारे असातिज़ा इकराम ने और उलमा इकराम ने, मशाइख ने इस ज़रूरत का एक मुतबादिल पेश फरमाया और इस मुतबादिल को पेश फरमाने के बाद इसकी मुकम्मल निगरानी भी फरमाई और मुस्तक़िल निगरानी फरमा भी रहे हैं। और मैं यहाँ पर इस बात को बरमला आप हज़रात के सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस निज़ाम के अंदर इस्लाहात की गुंजाइश मौजूद है। खुदा न खास्ता ये नुसूस के ऊपर मबनी कोई निज़ाम नहीं है, कोई नस्से क़तई की से अख्ज़ करदा कोई निज़ाम नहीं है कि जिसके अंदर कोई तब्दीली की कोई गुंजाइश ना हो, ना हम इसका दावा करते हैं और न ही इस दावा को कबूल किया जा सकता है। तो ये एक फ़ुक़हा इकराम रहमहुल्लाह के बयान करदा मसाइल से एक अमली तत्बीक हासिल करने के लिए, अमली तत्बीक की एक नई जदीद सूरत है जिसके अंदर हर वक्त हर लम्हा इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। तो लिहाजा चूँकि ज़रूरत मौजूद है तो इसलिए इसका मुतबादिल पेश किया जा रहा है और इसकी ज़रूरत को समझने के लिए एक मिसाल से इसकी ज़रूरत की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। और वो देखिए, मिसाल के तौर पर कोई बड़ी एक फैक्ट्री कायम होती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा काम होता है तो वो इस वक्त कर्जे की बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अमली तौर पर एक हाईवे की तामीर का काम होता है या मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही टेक्नोलॉजी के एतबार से किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है जिसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से अपनी गुफ्तगू को
एक माहिदा सिंध एग्रोकोल माइनिंग प्रोजेक्ट का था। सिंध एग्रोकोल माइनिंग एक प्रोजेक्ट लगाया गया जो कि एग्रो के इन्वेस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ एक लाइसेंस हासिल किया। उन्होंने इस लाइसेंस हासिल करने मादनियात पर मुश्तमिल एक मबनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इस बात को कोयले के जो ज़खायर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फजल से पाकिस्तान को अता फरमाए। मैं अर्ज करूँगा पाकिस्तान को जो कोयले के ज़खायर हैं वो पूरी मिडिल ईस्ट के ऑयल के रिजर्व से ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकिस्तान के ऊपर इतनी नेमत है, हम बहुत नाशुक्र हैं। तो पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोयले के जो ज़खायर अदा फरमाया पूरे मिडिल ईस्ट के जो मजमूई ऑयल रिजर्व है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को कोयले के ज़खायर अदा फरमाए। तो जब ये रिपोर्ट मुरतब हुई और उसके बाद फिर ये देखा गया कि हमें वाक़ईतन इस कोयले के ज़खायर से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और इस कोयले के ज़खायर से तवानाई हासिल करके बिजली बनाने के अमल को इख्तियार करना चाहिए। तो लाज़मी सी बात है कि अब ये लगाए कौन चलाए कौन, तो उसके लिए फौरी तौर पर सरमाए की ज़रूरत होती है और ये जो फौरी तौर पर जो सरमाया है वो कर्जे की सूरत में हासिल किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए बिजली हमारी ज़रूरत है, इस बिजली की किल्लत को कम करना ये मुआशरे की ज़रूरत है और इस प्लांट को लगाना उस कोयले के रिजर्व से फ़ायदा उठाना ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन किसी भी शख्स में इंफरादी या कॉर्पोरेट कंपनी के पास उस सरमाया इतना सरमाया नहीं है कि वो इस सरमाए को लगाकर इस प्लांट को लगा सके। तो लिहाजा 100 अरब रुपए की सरमाए की ज़रूरत पेश आई, जिसके अंदर चाइना की जो कंपनियां हैं उन्होंने तकरीबन 65% सरमायाकारी उन्होंने की, बकिया सूदी बैंकों की सरमायाकारी थी और इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 12% सरमायाकारी इस्लामी बैंकों ने। तो अब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मुआशरे के अंदर कोई भी इस वक्त तामीरी काम जब किया जाता है तो अमली तौर पर आपको तमवील की एक ज़रूरत पेश आती है, तमवील की फाइनेंसिंग की ज़रूरत पेश आती है। तमवील और फाइनेंसिंग की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर कोई इदारा सूदी कर्जे का इंतखाब करे तो वो शरान नाजायज़। मैं इस इज्तिमा की जो खुसूसियत का चूँकि मुझे अंदाज़ा है इदराक में, इसका इदराक करते हुए मैं पुराने माशाअल्लाह क़ारी साहब ने कुरान करीम की उन आयात का इंतखाब किया जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिबा की हुर्मत को वजाहत के साथ बगैर किसी यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, इंतहाई वजाहत के साथ रिबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है और उस पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर लाज़िम और ज़रूरी है। तो जिन लोगों को इस तमवीली ज़रूरत महसूस होती है और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम शरइया का इदराक नहीं होता, वो इस तमवील की ज़रूरत को सूदी कर्जे से पूरा करते हैं और आखिरत की नाकामी उनका मुकद्दर होती है और दुनिया के अंदर भी बेशुमार आजमाइशें उनको आती हैं जिनका वो आंखों से तो मुशाहिदा नहीं करते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये बात फरमा दी है कि यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता खुदा ना खास्ता कि मैंने सूदी बैंकों से फाइनेंसिंग दी और उसके बाद मुझे अपने कारोबार में बरकत और तरक्की की। हो सकता है कि माली एतबार से उसके आदाद व शुमार में इजाफा हो रहा हो, लेकिन उस आदाद व शुमार को बरकत से ताबीर नहीं किया जा सकता, उस आदाद शुमार को बरकत से ताबीर नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मैंने अपनी इस बात में आप हज़रात की खिदमत में ये गुजारिश पेश की है कि इस माशरे को इस बैंकिंग निज़ाम के एक ऐसे मुतबादिल की ज़रूरत है जिसके अंदर सूद ना हो और वो तमवीली ज़रूरत को पूरा कर सके। तमवीली ज़रूरत को पूरा करने के लिए, फाइनेंसिंग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक माशरे को ज़रूरत है। एक और मिसाल में आप हज़रात की खिदमत में पेश करके अपने अगले उन्वान की तरफ मुंतकिल हो जाऊँगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, उसकी आमदनी मुनासिब है, वो एक घर हासिल करना चाहता है, लेकिन उस घर की कीमत के लिए अदा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब अगर वो ये इरादा करता है कि मैं अपनी बचत करता रहूँ और बचत कर करके इतनी बचत करूँ कि मैं घर की कीमत खरीद के बराबर रकम हासिल कर लूँ, तो जब वो उसकी बचत उस मकदार को पहुँचती है तो घर की कीमत और बढ़ जाती है। जब वो उस फर्क को हासिल कर पाता है तो घर की कीमत और आगे बढ़ जाती है। तो उसकी ज़रूरत है कि उसको अगर तमवील की शरई उसूलों के मुताबिक कोई तमवील की ऐसी सहूलत मैसर हो जिससे वो आज अपने घर की ज़रूरत को हासिल कर ले और उसमें उसकी अदायगियाँ करने के बाद जब वो 20 साल के
प्रॉपर्टी बनाई हो तो आज उसने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो, जिस कीमत को अदा करने के लिए उसने बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की तो उस कीमत के ऊपर उसने इजाफा भी अदा किया, लेकिन उस इजाफे के बावजूद अगर वो 50 लाख रुपए के इजाफे के साथ भी जो रकम बनती है आज उस घर की मालियत से भी ज्यादा है। तो आवाम-उन-नास की भी, सारिफीन की भी ज़रूरत बाज़ औक़ात पेश आ जाती है कि उनको ये ज़रूरत पेश आती है कि उनको अपनी हाजात के हमारे असातिज़े इकराम ने, मशाइख ने मुस्तकिल इस बारे में तंबीहात बयान फरमाई हैं। हमारे उस्ताद महमूद मुफ्ती उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम और दीगर अकाबिरीन हमारे जितने भी हैं वो सब मुस्तकिल इस बारे में अपने इरशादात से हमें इरशादात हमारे सामने बयान फरमाते हैं कि इस बैंकारी की जो सहूलियात हैं उनको ज़रूरियात तक महदूद रखना चाहिए। ये ज़रूरियात के मुतबादिल के लिए निज़ाम पेश किया गया है, तआयुश के लिए या ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च के लिए इस निज़ाम को पेश नहीं किया जा रहा। अगर किसी शख्स के पास तनख्वाह में गुंजाइश है लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी तमवील हासिल कर ले जो आज उसकी ज़रूरत के अलावा किसी और चीज़ की ख़रीदारी या मिसाल के तौर पर आसाइश को पूरा कर रही हो, अब वो बाद में अपनी उस क़िस्तों को अदा ना कर पाए तो वो एक ऐसे परेशानी में मुब्तला होगा जो परेशानी हमारे और आपके सामने वाज़े। चुनांचे तमवील ज़रूरत के तौर पर लेना चाहिए, यही हिकमत की बात है। चाहे आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक तमवील हासिल करें, चाहे आप किसी शिरकत की बुनियाद के ऊपर किसी दोस्त से या सोशल सर्कल से आप अपने कारोबार के लिए तमवील हासिल करें, ये तमाम उक़ूद ज़रूरत तक महदूद होने चाहिए, यही हिकमत की बात है। जहाँ आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसका दायरा फैलाते हैं तो मुस्तक़बिल में कोई ऐसा वाक़या पेश आने का इम्कान होता है कि आप उसकी अदायगियाँ नहीं कर पाते। तो मेरी जो पहली गुजारिश है वो ये है कि जितनी भी हमारे जो इस इस्लामी बैंकारी के मुतबादिल पेश करने के लिए जितनी भी रिसर्च तहक़ीक़ की जा रही है और हमारे असातिज़े इकराम ने, मशाइख़ ने, अकाबिरीन ने इसका जो मुतबादिल पेश फरमाया है वो दर हकीकत आवामुन्नास की, मुआशरे की इस ज़रूरत का इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुतबादिल पेश करना। ये मेरा एक मुक़दमा है जो कि मैंने आप हज़रात को पेश किया। दूसरा जो अनवान है कि इस्लामी बैंकारी का जो खाका किस तौर पर मुरतब किया गया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इसी आयत में जो कि हमारे साथी ने पेश फरमाई, तिलावत फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमा दी कि अल्लाह ताला ने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल फरमाया है और सूद को हराम करार दिया है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई ख़ूबसूरत, इंतहाई अहम नसीहत ये बयान फरमा दी कि अगर किसी शख्स ने नफ़ा कमाना है तो उसको नफ़ा कमाने की इजाज़त है, लेकिन रास्ता तिजारत का है। आप कारोबार करना चाहते हैं, नफ़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना मायूब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में फरमाया ला हसद इल्ला फ़ी इस्नतैन, एक वो शख्स जिसके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अता फरमाया वो इल्म फैला रहा है, दूसरा जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया वो अल्लाह के लिए ख़र्च कर रहा है। तो माल ज़्यादा से ज़्यादा कमाना ये तो मायूब नहीं, उस माल की आने के बाद उसके हुकूक़ अदा ना करना, उसकी वजह से जो माली ज़िम्मेदारियाँ लाजिम होती हैं वो अदा ना करना वो मायूब है। माल की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूक़ हमारे ज़िम्मे लाजिम फरमाए हैं उस हुकूक़ को अदा ना करना वो मायूब है। माल तो अपनी ज़ात में एक इस्तेमाल की चीज़ है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इसी आयत के अंदर ये बात बयान फरमा दी कि आपने कमाना है तो जा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं, बयान फरमुदा अहादीस मुबारक हैं, उससे भी ये मसला बिल्कुल वाज़ेह होता है जो कि सूदी बैंकिंग और इस्लामी बैंकिंग में फ़र्क को भी बहुत वाज़ेह करता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो दो अहादीस मुबारक हैं जो कि इब्न माजा में मौजूद हैं, एक हदीस मुबारक का जो मफ़हूम है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इज़ा अक़रज़्तुम, जब तुम किसी को कर्ज़ा दो तो कर्ज़ा देने के बाद उससे कोई हदिया कबूल ना करो। कर्ज़ा जब आपने किसी को दिया है तो अब आप उसके साथ कोई हदिया कबूल नहीं कर सकते, ठीक है, इल्ला ये कि आप दोनों के दरमियान में पहले से मुवाक़ा हो, उस हदिये की बुनियाद कर्ज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने मिसाल के तौर पर मौज़्ज़म साहब को कर्ज़ा दिया, कर्ज़ा देने के बाद पहले तो मौज़्ज़म साहब कभी पूछते ही नहीं थे, अब वो कभी परफ्यूम ला के दे रहे हैं। मकसद क्या है इनका कि मैं कर्ज़े का मुतालबा न करूँ। अब ये जो हदिया है, ये हदिया दर हकीकत अपने हदिये की कैफियत से बाहर निकल गया है। मक़रूज़
در حقیقت مقروض جب کوئی ہدیہ دیتا ہے مقرض کو، جب مقروض کسی مقرض کو ہدیہ دیتا ہے تو اس بات میں بہت خطرہ ہے کہ وہ ہدیہ سود ہو، اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ وہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ مقرض کو قرض پر نفع ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات فرما دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص قرضہ دے تو قرض چونکہ ایک عقد احسان ہے، قرض آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کمانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اسی باب میں، باب القرض میں، اسی باب میں ابن ماجہ میں اگلی حدیث مبارکہ بہت وضاحت کے ساتھ اسی بات کو بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ بعشرۃ امثالها، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، والقرض بثمانیۃ عشر امثالها، قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ اب کیا فرمایا کہ در حقیقت صدقہ اور قرض ایک ایسے معاملات ہیں جو لوگوں کی تعاون کے لیے مرتب فرمائے گئے ہیں۔ آپ قرض کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، قرض ایک عقد احسان ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اس کو قرضہ دے دیں، اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ اس سے معذرت کر لیں، اور اگر آپ کسی کے تعاون کر سکتے ہیں تو قرض، لیکن اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو یہ احسان ہے۔ اب اس احسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی، کہ جب آپ نے قرض دیا ہے تو اب اس کو قرض ہی رہنے دیں، اس قرض کو کاروبار نہیں بنا سکتے آپ۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کسی سے کمانا ہے تو آپ تجارت کر لیجئے، اگر آپ نے کمانا ہے تو خرید و فروخت سے کام لیجئے، کمانا ہے تو استثناء کر سکتے ہیں، مرابحہ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام عقود ہیں جن کی مشروعیت نفع کمانے کے لیے، آپ نفع کمانے کے لیے تجارت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں قرض سے تو اب آپ اس سے کوئی دنیاوی منفعت نہیں کما سکتے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ جب تم نے کسی دوسرے شخص کو قرضہ دے دیا تو قرضہ دینے کے بعد اگر وہ وقت میں نہیں دیتے تو اس کو مہلت دو، وہ تنگ دست ہے، مہلت دو۔ اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو پھر ٹال مٹول سے کام لڑ رہے ہو تو تم ظالم ہو، مطل الغنی ظلم۔ اگر تم صاحب استطاعت ہو اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مقرض کو اس کا قرض واپس نہیں کر رہے تو وہ شخص ظالم ہے، اس لیے کہ وہ شخص در حقیقت دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے۔ تو اسلامی بینکاری کا پورا ڈھانچہ ہے وہ تجارت کے اصولوں پر قائم کیا گیا۔ سودی بینکنگ کی پوری عمارت قرض کے اوپر قائم ہے، اور وہ قرض کے اوپر نفع کمانے کے اوپر قائم ہے، ان کا جو ڈپازٹ ہے وہ بھی قرض کی بنیاد پر قائم ہے، ان کی جو فائننسنگ ہے، تمویل ہے، وہ بھی قرض کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی جو جتنے بھی عقود ہیں وہ قرض پر نفع کمانے کے ساتھ قائم کیے۔ قرض پر نفع کمانے میں ان کو مالی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو سب سے بڑا مالی فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں 1 لاکھ روپے دیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم نے اس سے کیا کرنا ہے، مجھے تو 1,10,000 بنا کے واپس کرنا، چاہے اس 1 لاکھ سے تم نے چھٹیاں کرنی ہے، تمہیں گھومنے جانا ہے، گاڑی کا کام کروانا ہے، گھر کا کوئی کام کروانا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تمہیں 1 لاکھ قرضہ دیا ہے، سودی بینک یہ کہتا ہے میں نے تم سے 1,10,000 واپس لینا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے کیسے واپس کرنا ہے۔ یہ در حقیقت سودی بینکوں کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ شرعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ احسان کرنا ہے اس کے ساتھ، تو آپ احسان کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کسی پر دیکھیں، تبرع لازم نہیں ہے، احسان لازم تو نہیں، صدقات عقود لازمہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ احسان کرنے کی مثال کے طور پر، ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قرضہ دیں، میری استطاعت نہیں تو میں معذرت کر لوں گا، بلکہ یوں بھی آپ اس کو اس مثال سے بھی سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، اس میں 1 لاکھ روپے لگے ہوئے، اس سے میرا چھوٹے موٹا نفع آتا ہے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دے دیں، تو میرے پاس 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان سے میں معذرت کر لوں اس لیے کہ میرا تو گھر چلتا ہے اس نفع سے، یا میں اس سے یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ نے اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کاروبار کرنا ہے۔ میں نے کہا تو میں اپنا کاروبار بند کر کے آپ کا کاروبار شروع کروں تو پھر آپ کے ساتھ کاروبار میں شرکت کر سکتا ہوں تاکہ میرا گھر چلتا رہے۔ تو 2 ہی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو یا تو وہ شخص احسان کی نیت سے اس کو وہ رقم دے دے بغیر اس نفع کی کوئی ارادہ نہ ہو، اور اس کے بعد وہ اس شخص سے قرض مقروض اس شخص سے اس رقم سے جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ در حقیقت اس کا کام بھی نفع کمانا ہے، قرض دینے والا شخص بھی قرض دینے کا، تبرع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ اس سے کمانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے شرعاً اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ وہ دونوں آپس میں قرض کا معاملہ نہ کریں بلکہ آپس میں تجارت کا معاملہ کر لیں۔
وہ کہے کہ بھائی میں نے قربانی کے جانور خرید کے بیچنے 1 لاکھ روپے سے، میں بکرے خریدوں گا بیچوں گا، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نفع کما لوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میرے یہ پیسے تھوڑے سے جو کاروبار میں لگے ہوئے اس سے میرا گھر چلتا ہے، میں آپ کو 1 لاکھ روپے تجارت کی مزاربت کی نیت سے دے رہا ہوں، آپ جو نفع کمائیں گے آدھا آپ کا آدھا میرا. یہ شرعاً جائز ہے. تو لہٰذا سودی بینکنگ کی پوری عمارت قرض کے اوپر نفع کمانے کے اوپر قائم کی گئی ہے، جو در حقیقت شرعاً جائز نہیں ہے. اور اسلامی بینکنگ کی پوری عمارت در حقیقت تجارت کے اصولوں کے اوپر قائم ہے، اور ان میں سے ہر وہ شخص جو کہ تمویل حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، فائننسنگ حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس فائننسنگ حاصل کرنے والے شخص کو تجارتی اصولوں کے مطابق تمویل فراہم کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں قربانی کے دن جانور خریدنے بیچنے کے لیے مجھے قرضہ چاہیے. اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں قرض دے دوں اس کو اور اس سے کہوں کہ ٹھیک ہے آپ 1 لاکھ روپے لے جائیں اور مجھے 1 لاکھ روپے ہی واپس کیجیے گا، اس میں میرا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے 1 لاکھ روپے واپس ملیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی دیکھو میرے پاس قرض دینے کی استطاعت نہیں ہے، تبرع نہیں کر سکتا میں ابھی، میرے پاس اتنا فاضل پیسہ اس وقت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ شرکت کر لیتا ہوں، نفع نقصان میں شریک ہوں گا. یہ پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں، یہ پیسے نفع بھی لے کر آ سکتے ہیں. اگر یہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ 1 لاکھ روپے سے پہلے ایک بکرا خریدیں پھر بیچیں، پھر بکرا خریدیں پھر بیچیں، جو نفع ہوگا وہ ہم آدھا کریں گے. اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بکرا مر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس خطرے کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں، وہ قسمت کی بات ہے. کاروبار نفع اور نقصان دونوں میں شرکت کا نام ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے اس ایک آنے والے عامی شخص کی، ایک عام شخص کی اس ضرورت کو قرض پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور تمویل پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بینک میں آنے والے تمام کسٹمرز کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. بینک میں آنے والے جتنے بھی کسٹمرز ہیں، جتنے بھی صارفین ہیں، در حقیقت وہ تجارت کی نیت سے بینک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار کے لیے نئی فیکٹری لگانی ہے، نئی مشین منگانی ہے، مجھے اپنا کاروبار بڑھانا ہے، تو لہٰذا مجھے تمویل چاہیے. تو بینک بھی ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم تجارت کی اصولوں کی بنیاد پر بیع و شراء کے اصولوں کے مطابق آپ کو تمویل فراہم کریں گے. تو بیع و شراء کے اصول ہر تمویل کے معاملے میں پورے کرنا پھر ضروری ہے، اس لیے کہ اس بیع و شراء کے معاملے کو قرض کے معاملے سے فرق کرنا ضروری ہے. قرض پر اضافہ سود ہے جس کی اجازت نہیں ہے، اور تمویل کے اوپر نفع رکھنے کی اجازت ہے. تمویل میں نفع رکھنا باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. اگر میں کسی شخص کو کوئی چیز تجارت کی نیت سے دے رہا ہوں، اگر بیچ رہا ہوں تو بیچنے میں نفع فکس بھی کر سکتا ہوں. میں نے ایک چیز 1 لاکھ روپے میں خریدی اور 1,10,000 میں فکس نفع رکھ کے بیچ سکتا ہوں. لیکن اگر میں کاروبار میں شریک ہو رہا ہوں تو شرکت میں نفع طے کرنا یہ جائز نہیں ہے. شرکت میں نفع طے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ طے کیا جا سکتا ہے تناسب کتنا ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، 70% آپ کا 30% میرا، یا 40% آپ کا 60% میرا. شرکت کے اصول الگ ہیں، تجارت کے اصول الگ ہیں. تو دوسرا جو مقدمہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ تجارت کے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کی بنیاد پر پورا ڈھانچہ، ہر معاملہ تجارت کے اصولوں کو پورا کرتے ہوئے کیا جائے گا. اگر وہ تجارت کے اصول پورے ہوں گے تو اس معاملے کی اجازت دی جائے گی، اگر وہ تجارت کے اصول پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس معاملے کی اجازت نہیں ہوگی. تیسرا جو عنوان جو میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے مرتب کیا تھا وہ یہ ہے کہ مضاربہ در حقیقت اسلامی بینکنگ کے پاس اور سودی بینکنگ کے پاس بہت سارے لوگ اپنے ڈپازٹ رکھواتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بالکل اپنی پہلی بات جو پیش کی وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے لیے یا تمویل کے لیے جب بینکوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو در حقیقت ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی انفرادی شخص کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ضرورت کو پورا کرے، کہ 100 ارب روپے پورے دے دیے جائیں. کسی انفرادی شخص کے پاس یہ استطاعت ہونا مشکل ہے. اسی استطاعت کو بڑی آسانی سے اس طریقے سے حاصل کر لیا جاتا ہے کہ میں، آپ اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے پیسے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ڈپازٹ اکاؤنٹ بڑھتے بڑھتے تھوڑے پیسے، ہمارے تھوڑے پیسے چند ہزار روپے مل کر بینک کے پاس ایک خطیر رقم کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں. چنانچہ بینک ان تمام رقوم کو استعمال کر کے بڑے کاروباری ٹرانزیکشن میں، بڑے کاروباری معاملات میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. وہاں سے جو نفع آئے گا وہ سب کے ساتھ سب میں اس کو تقسیم کر سکتا ہے. تو سودی بینک میں بھی طریقہ کار یہی ہے کہ ایک اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے جس کے اندر جو بھی شخص رقم رکھواتا ہے اس پر اس کو کوئی نفع نہیں ملتا. سودی بینک کا جو دوسرا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس ہوتا ہے.
اس سیونگس اکاؤنٹ کے اندر نام اس کا PLS ہے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے، لیکن حقیقت میں اس میں پروفٹ اینڈ لاس، سودی بینکوں میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 2012 میں ایشو کردہ ایک سرکولر کے مطابق، بلکہ اس سے پہلے سرکولر کا نام دوسرا تھا، لیکن موجودہ جو سرکولر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سودی بینکوں کے لیے رائج ہے، قابل عمل ہے، نافذ العمل ہے، اس کے مطابق ہر سودی بینک کو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر متعین نفع دینا لازم ہے، چاہے اس کا نام PLS اکاؤنٹ ہو، اس کا نام PLS پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ، نام عنوان اس کا PLS ہے، لیکن اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس ضابطے کے مطابق چونکہ فکس پروفٹ دینا لازم ہے، تو وہ در حقیقت نام کی تبدیلی کی وجہ سے یا نام کے PLS ہونے کی وجہ سے اس معاملے کے جواز کے لیے، نام کی تبدیلی اس کے جواز کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس معاملے کے نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر ہونے کے لیے اس عقد کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس سرکولر کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ وہ سرکولر اسلامک بینکوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، وہ سرکولر اسلامک بینکوں کو استثناء فراہم کرتا ہے، اور اسلامک بینکوں کے لیے اسلامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر نفع و نقصان کی تقسیم کی بنیاد پر اکاؤنٹس ڈپازٹ مینٹین کرنے کے لیے مستقل ہدایات جاری کی گئیں۔ اسی طریقے چنانچہ اسلامی بینکوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ کسی بھی اسلامک بینک میں جب کرنٹ اکاؤنٹ رکھواتے ہیں تو وہ قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اسلامک بینک اس رقم کو بطور قرض کے حاصل کرتا ہے، آپ کی حیثیت مقرض کی ہوتی ہے، بینک کی حیثیت مقروض کی ہوتی ہے۔ قرض کے معاملات کیا ہیں؟ قرض کے معاملات جیسا کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ قرض میں مقروض اس مال کا مالک ہوتا ہے، مقروض اس مال کا مالک ہوتا ہے، اس کو مکمل اجازت ہوتی ہے کہ اس مال قرض سے جو چاہے کرے، لیکن مقروض کے ذمہ یہ لازم ہے کہ قرض خواہ یعنی مقرض جب مطالبہ کرے تو اس کو واپس دے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب بھی قرض دینے والا شخص کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جب مطالبہ کرے تو اس کو وہ رقم واپس کی جائے، اس سے پہلے بینک اس رقم سے استفادہ کرتا ہے۔ دوسرا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس سیونگ اکاؤنٹ کے لیے اس بات کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر ہو، اور اس پیسے کو کاروبار کے اندر لگایا جاتا ہے، اور کاروبار میں لگانے کے بعد اس کا نفع تقسیم کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی رقوم ڈپازیٹر سے حاصل ہوتی ہیں، یہ ساری رقوم در حقیقت ہر مہینے کے شروع میں آپ کو ایک فیصدی تناسب بتایا جاتا ہے بینک کی طرف سے کہ آپ کو مثال کے طور پر 50% نفع آپ کا ہوگا اور 50% نفع بینک کا ہوگا۔ بینک ہر مہینے مضاربہ کی مدت اسلامک بینکوں میں، میزان بینک میں خصوصیت کے ساتھ اس وقت شہری ہے، یعنی ہر مہینے کی ہے، ٹھیک ہے؟ ماہانہ مضاربہ ہے، مدت اجل مضاربہ کی مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا مضاربہ کا جو میعاد ہے، مدت ہے، وہ ہر مہینے کی ہے۔ پورے مہینے میں بینک اس رقم کو، اس مال مضاربت کو تجارتی سرگرمیوں میں لگاتا ہے، اور تجارتی سرگرمیوں میں لگانے کے بعد اس سے جتنا بھی نفع حاصل ہوتا ہے اس نفع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ بطور مضارب بینک اپنے پاس رکھتا ہے، دوسرا نفع تمام ڈپازیٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جتنا بھی نفع آتا ہے یہ نفع فکس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامک بینکوں کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بیان کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق کسی بھی اسلامک بینک کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کا پروفٹ فکس کرنا ضروری نہیں ہے، فکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دیکھیں غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں نا، غلطیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بیچارے ڈپازٹ لینے کے چکر میں کسی کو لیٹر لکھ کر آ گئے کہ میں آپ کو فکس نفع دوں گا۔ میں اپنا ایک آڈٹ آبزرویشن بتا رہا ہوں، یعنی کہ مخالفت ہوئی تھی ہمارے یہاں جس کے اوپر کورٹ میں کیس ہوا تھا، وہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص سے ڈپازٹ حاصل کرنے کے لیے ان سے کوتاہی ہوئی، اور کوتاہی کرنے کے بعد اس بیچارے کا یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے لکھ کر یہ کسی کو دے دیا ہے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور جب وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا، حکومت پاکستان کا ایک ادارہ تھا، اس ادارے سے انہوں نے ڈپازٹ لیا، ڈپازٹ لینے کے بعد ان کو ریٹرن گارنٹی کر دیا۔ اسلامی بینکنگ کے اصولوں کے مطابق ہم ان کو گارنٹی کا نفع دے ہی نہیں سکتے تھے، جتنے عرصے تک وہ نفع اسی اعداد و شمار کے مطابق چلا ان کو نفع ملتا رہا، وہ مطمئن رہے۔ جیسے ہی نفع تبدیل ہوا تو وہ آ گئے، انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا، اور ہم نے حکومت کو یہ بتا دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، اس غلطی کی وجہ سے
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور بینکنگ محتسب نے اس غلطی کے ثابت ہونے کی وجہ سے ایک حکومت کی طرف سے ایک فائن آیا، وہ فائن ہمیں پے کرنا پڑا اس لیے کہ معاملہ ہماری غلطی ثابت ہوئی تھی۔ لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے کسی فرد کو، بینک کے کسی شعبے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نفع فکس کر سکے۔ آنے والا جتنا بھی نفع ہے وہ فیصدی تناسب کے اعتبار سے آدھا آدھا تقسیم کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے ڈپازیٹرس ہیں ان کے 2 حصے ہیں، ان کے کئی حصے ہیں، ان کے کئی حصے ہیں۔ ایک ڈپازیٹر کی جماعت ایسی ہیں جنہوں نے طویل المیعاد مدت کے لیے فکس ڈپازٹ کرایا ہوا ہے، ان کی خواہشات اور ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ ہمارے کسٹمرز ایسے ہیں جن کی ڈپازٹ کی جو کیٹیگری ہے وہ مختصر مدت کی، قصیر المیعاد کی ہوتی ہے، جب چاہیں پیسے نکالیں، سیونگ اکاؤنٹ۔ کچھ درمیانی مدت کے لیے یعنی 3 مہینے کے لیے فکس کرتے ہیں، 6 مہینے کے لیے فکس کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اوزان مختلف ہوتے ہیں، ویٹیجز مختلف ہوتے ہیں۔ ویٹیجز در حقیقت پروفٹ شیئرنگ ریشو کے فیصدی تناسب کے مختلف ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر ایک مضارب کئی ارباب الاموال سے پیسے لے کے کاروبار کر سکتا ہے، ایک مضارب واحد کئی ارباب الاموال سے معاملہ کر سکتا ہے۔ آپ سے ارباب الاموال رب المال کا عقد مضاربت کیا، میں نے کہا کہ آپ رب المال ہیں، آپ کے ساتھ میرا فیصدی تناسب 70 اور 30 ہے، 70% آپ کو نفع دوں گا، 30% خود رکھوں گا۔ آپ کے ساتھ بھی مضاربت کا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ معاملہ میں نے کیا 50-50%۔ تو یہ شرعاً جائز ہے کہ ایک مضارب واحد کئی ارباب الاموال سے مختلف فیصدی تناسب کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا بینک کی بھی کیفیت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ بینک مضارب واحد ہے اور مختلف ڈپازیٹر سے مختلف فیصدی تناسب کے طور پر وہ ڈپازٹ لیتا ہے، مختلف اوزان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فکس ڈپازٹ کے اندر فیصدی تناسب کچھ اور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو 7 سال کے یا 5 سال کے جو فکس ڈپازٹ ہیں ان کا فیصدی تناسب مختلف ہوگا۔ لیس دین 1 ایئر، 6 مہینے 3 مہینے ان کا فیصدی تناسب مختلف ہوگا، اور اسی طریقے سے جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کا جو فیصدی تناسب ہے وہ نسبتاً مختلف ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی فیصدی تناسب کا فرق ہے، اس فیصدی تناسب کے فرق کی وجہ سے بینک کے نفع کے اندر فرق آتا ہے، یعنی کہ مختلف ڈپازیٹرز کے نفع میں فرق آتا ہے۔ کسی بھی طور پر بینک کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ مہینے کے شروع میں یہ بتا دے کہ میں آپ کو مہینے کے آخر میں 8% نفع دوں گا، بلکہ بینک یہ کہتا ہے کہ آپ مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہم جون کے مہینے کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ جون کے مہینے میں ہمارا فیصدی تناسب یہ ہوگا۔ پھر جون کا جو نفع آئے گا اس نفع کے بعد پھر ہم تقسیم کر کے بتائیں گے کہ آپ کے جو فیصدی تناسب کا رزلٹ 4% نکلا، 6% نکلا، یا 7% نکلا، یا 8% نکلا۔ اس عنوان میں آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے، اور کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف بینکوں کے پروفٹ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسلامک بینک ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر طے یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو فیصدی تناسب کے مطابق آدھا آدھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آدھا آدھا دینے کا مطلب کیا ہوا کہ جب مہینے کے آخر میں جب حساب کیا تو نفع آیا تھا 10%، تو اس کے مطابق آدھا آپ کو ملنا چاہیے تھا 5%، اور 5% بینک نے رکھنا تھا۔ لیکن بینک یہ کرتا ہے کہ ارباب الاموال کے فائدے کے لیے اپنے حصہ نفع میں کچھ کمی کر لیتا ہے۔ چنانچہ بینک یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے رکھنا تھا 50%، لیکن میں اپنا 30% رکھ رہا ہوں، اس مہینے میں ارباب الاموال کا نفع 50% سے بڑھا کر 70% کر دیتا ہوں۔ اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں جنرل ہبہ، عمومی ہبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی تقسیم نفع کے وقت مضارب اپنے حصہ نفع کا جو تناسب ہے وہ کم کر لیتا ہے، اور ڈپازیٹرز کے حصہ تناسب کا جو نسبت ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس بات کی شرائط و ضوابط مرتب کی ہوئی ہیں کہ جو فیصدی تناسب ہے وہ 50% سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی بینک اپنا حصہ نفع 50 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، ہر حال میں 50 سے کم ہونا چاہیے۔ اور اس وقت حکومت پاکستان نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس نفع کو بعض صورتوں میں بڑھا کر 60، بعض صورتوں میں بڑھا کر 75% تک بڑھانے کی بھی اس کی ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ جو چھوٹے ڈپازیٹرز ہیں ان کو آپ جتنا بھی نفع کمائیں گے اس کا 75% آپ دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو مضارب ہے اس کے حصہ نفع میں سے
پیسے کم ہوتے ہیں، یعنی مضارب کا حصہ نفع کم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عقد مضاربت اسلامک بینکوں کے اندر جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹ کے پیسے ہیں، یہ سیونگ اکاؤنٹ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے سے مختلف ہوں گے۔ جو بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے ہیں، بینک اس کو اپنی تجارتی ضروریات میں استعمال کرتا ہے اور اس کا نفع اپنے پاس رکھتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ کے جو پیسے ہیں وہ بھی بینک تجارتی ضروریات میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا نفع تقسیم کرتا ہے، اس کا نفع 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور چند شرائط کا ہر مہینے خیال رکھا جاتا ہے کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے صرف فیصدی تناسب کا اعلان کیا جائے، کسی طور پر فکس نفع نہ کیا جائے، مہینہ ختم ہونے کے بعد جو حقیقی نفع آئے اس کو فیصدی تناسب کے اوپر تقسیم کیا جائے اور تمام ڈپازیٹرز کو اس فیصدی تناسب کے مطابق نفع دیا جائے۔ اگر کسی مہینے نفع کی مقدار ارباب الاموال کے حصے کی شرح کم ہو رہی ہو تو بینک عمومی ہبہ کے ذریعے سے اپنا حصہ نفع کچھ کم کر لیتا ہے اور ان کے حصہ نفع کی نسبت ہے اس میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اور ہر مہینے اس کا الحمدللہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی اس کو چیک کرتا ہے، اسٹیٹ بینک کی اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ کی اس کے اوپر پوری نظر ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تذکرتاً اس بات کو آپ حضرات کے سامنے واضح کر دوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ اس کے سودی بینکنگ کی ہدایات سے انتہائی علیحدہ اور مستقل ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کسی بھی ایک معاملے سے متعلق اگر حکومت پاکستان کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کچھ ہدایات جاری کرنی ہیں، ان ہدایات کے اجرا کے وقت میں سودی بینکوں کے لیے ہدایات مختلف آتی ہیں اور اسلامک بینکوں کی ہدایات مختلف آتی ہیں۔ سودی بینکوں کی ہدایات سود کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں اور اسلامک بینکوں کی ہدایات تجارت کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایکسپورٹ ری فائنانس اس کی ایک بہت واضح مثال ہے کہ کنونشنل بینکوں میں جو ایکسپورٹرز کو، جو لوگ برآمدات کرتے ہیں، ان کو مالی فائدہ یا انسینٹو پہنچانے کے لیے جو ان کا طریقہ کار ہے سودی بینکوں کا، وہ بالکل سود کی بنیاد کے اوپر ہے اور اسٹیٹ بینک سے منظور شدہ ہے۔ اسلامک بینکوں کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس یعنی ایکسپورٹرز کو سبسڈی دینے کے لیے، ان کو مالی طور پر کچھ فائدہ ڈسکاؤنٹ پہنچانے کے لیے مشارکہ کی بنیاد کے اوپر یا استثناء کی بنیاد کے اوپر اسکیم بالکل مختلف ہے۔ اس بات سے صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی مستقل شریعہ بورڈ ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اس بارے میں مکمل نگرانی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات اسلامی بینکوں کے لیے مختلف ہوں۔ اس بات میں یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہدایات کی کچھ ہدایات جو ہوتی ہیں وہ انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے برانچ کیسے بنانی ہے، چیک کیسے لکھنا ہے، سائن کیسے کرنا ہے، نمبر کیسے لگانا ہے، انڈورس کیسے کرنا ہے، اٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ برانچ میں داخل ہوں گے تو کیش کاؤنٹر کے اوپر کیش کا بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے، ریمیٹنس کے اوپر ریمیٹنس کا بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کیش کو کاؤنٹ کریں گے تو 2 لوگ اس کو سائن کریں گے۔ یہ تمام ہدایات انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ یہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک دونوں کے لیے مساوی ہیں، برابر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہدایات انتظامی نوعیت کے برابر۔ لیکن جو عقود مالیہ ہیں، ان عقود مالیہ کے بارے میں اسلامی بینکوں کے لیے ہدایات سودی بینکوں کی سے یکسر مختلف ہیں۔ جو آخری عنوان جس کا میں نے انتخاب کیا تھا آج کی نشست کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے، وہ آخری عنوان یہ ہے کہ ویسے تو اسلامی بینکنگ کے میزان بینک کے اندر الحمدللہ جتنے بھی عقود ہیں، ان عقود کی ایک بڑی فہرست ہے، اور اس فہرست کی بنیاد بہت واضح ہے۔ بنیاد یہ ہے اس کی کہ سودی بینک کے پاس تو جب کوئی کسٹمر جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے مجھے قرضہ چاہیے، سودی بینک اس کو قرضہ دیتا ہے اور اس سے سود طے کرتا ہے۔ اسلامک بینک قرضہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قرض عقد احسان ہے، اگر ہم نے قرض دیا تو ہم کما نہیں سکتے۔ اسلامک بینکنگ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو مالکان ہیں، انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ایک رفاہی ادارے کے طور پر اس ادارے کو قائم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک کمرشل انٹرپرائز، ایک تجارتی ادارہ قائم کیا۔ اس تجارتی ادارے کا مقصد کاروبار کرنا ہے، لیکن اس کاروبار کی قیام کے وقت میں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے اور حکومت پاکستان سے اس بات کا لائسنس لیا، اور الحمدللہ میزان بینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے جو مالکان ہیں، ان مالکان نے اپنے لائسنس میں، بینکنگ لائسنس میں یہ بات خود لکھوائی کہ ہم سود پہ کام نہیں کریں گے۔ الحمدللہ 2002 میں جب اسلامک بینکنگ کا لائسنس میزان بینک کو دیا گیا تو اس لائسنس کے اندر ہمارے جو سینئر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں عرفان صدیقی صاحب نے اس لائسنس کا ڈرافٹ خود بنا کے دیا
کہا کہ ہمیں ان شرائط کے مطابق لائسنس چاہیے کہ ہم سود کے اوپر کام نہیں کریں گے، کسی بھی طور پر یہ ادارہ سودی لین دین کا مجاز نہیں ہے، اور اس کو اگر اس نے سودی معاملات پر کام کیا تو اس کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا۔ یہ شرائط ہم نے خود اپنے اوپر ڈلوائی، اس لیے کہ لائسنس کی جو شرائط ہیں اس وقت تو کوئی اسلامک بینک نہیں تھا، وہ شرائط ہم نے خود اپنے اوپر ڈلوائی۔ تو اسلامی بینکنگ ادارہ ایک ایسا تجارتی ادارہ ہے کہ جس کے مالکان نے اس ادارے کو تجارت کے لیے قائم کیا ہے تاکہ تجارتی معاملات کیے جا سکیں، نفع کمایا جا سکے، اور نفع کمانے کے بعد اس نفع کو خود بھی اس کا ایک حصہ رکھا جائے اور اس نفع کا ایک حصہ تمام جو ارباب الاموال ہیں ان میں بھی تقسیم کیا جائے۔ تو عرض جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے فائنینسنگ چاہیے۔ فائنینسنگ کی ضرورت ہر ایک کی مختلف ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پلانٹ لگانا ہے، تو ان کی ضرورت مختلف ہے۔ دوسرے صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ گندم کا سیزن ہے، میں نے گندم فارمر سے گندم خریدنی ہے۔ تیسرے صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا تو گھر چاہیے، مجھے گھر کی فائنینسنگ چاہیے۔ چوتھے صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے سفر بہت کرنا ہوتا ہے، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ ہر شخص کی تمویل کی ضرورت مختلف ہے۔ جب تمویل کی ضرورت مختلف ہے تو ہر شخص کے ساتھ عقد مالی بھی مختلف ہوگا۔ چنانچہ جو صاحب پلانٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم اس پلانٹ کے لیے یا تو شرکت متناقصہ کی بنیاد پر معاملہ کر لیتے ہیں یا اجارہ کی بنیاد پر معاملہ کر لیتے ہیں۔ جو حضرات مثال کے طور پر گھر کی فائنینسنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شرکت متناقصہ کی بنیاد پر معاملہ کیا جاتا ہے۔ جن کو گندم چاہیے ان کو ہم گندم کی خرید و فروخت کے لیے مرابحہ کی بنیاد کے اوپر سہولت فراہم کر دیتے ہیں۔ جن کو پلانٹ اینڈ مشینری چاہیے ہم ان کو اسی طریقے سے ہر شخص کو مشارکہ کی بنیاد کے اوپر یا استثناء کی بنیاد کے اوپر یا بیع مطلق کی بنیاد کے اوپر جو کہ عقد تجارہ کے نام سے ہم اس کو رائج کرتے ہیں، تو مساومہ، مرابحہ، استثناء، سلم، تجارہ، یہ وہ سارے عقود ہیں جس کے فریم ورک بنا دیے گئے ہیں۔ جس شخص کے کاروباری ضرورت، تمویلی ضرورت کے لیے جو عقد مناسب ہوتا ہے وہ مناسب عقد اس کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی عقود مالی ہیں ان کی ایک پوری فہرست ہے، اس فہرست میں سے جس کسٹمر کے لیے جو عقد مناسب ہوتا ہے اس عقد مناسب کی بنیاد پر اس کو تمویل کی جاتی ہے۔ کسی کی تمویل کی بنیاد عقد سلم ہوگا، کسی کی تمویل کی بنیاد عقد استثناء ہوگا، کسی کی مشارکہ ہوگا، کسی کی شرکت العقد ہوگی، کسی کا شرکت الملک ہوگا، کسی کا عقد اجارہ ہوگا، اور اسی طریقے سے بے شمار عقود ہیں۔ کسی کے لیے ہر مدت کے لیے الگ عقد ہوگا۔ میں نے سندھ اینگلو کول مائننگ کی شروع میں مثال دی تھی، اس کے اندر پہلے 4 سال کے لیے اجارہ تھا، اس کے اگلے 4 سال کے لیے سلم تھا، اور اس وقت جو وہ شرکت العقد کے اوپر چل رہا ہے تو 12 سال کا معاہدہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پہلے 4 سال میں جس وقت شرکت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے صرف کھڈے کھود کے اپنے کول کی کان تک پہنچنے کے لیے راستے بنانے، تو اس میں شرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ اس کو کیا چاہیے؟ مشینیں چاہیے۔ تو ہم نے ان کی ابتدائی دنوں میں پہلے 4 سال ہی ان کو مشینیں کرائے پہ دی۔ اس کے بعد جب کوئلے کا معاملہ نکالنے کا معاملہ آیا تو ہم نے اس کے اگلے 4 سالوں میں کوئلے کا مواصفات کی بنیاد کے اوپر کول کے اوپر چونکہ ایک مثلیات کی خرید و فروخت کا معاملہ تھا تو ہم نے عقد سلم کیا۔ پھر جب کوئلے کی جو سلم کی جو پیداوار ہے وہ کوئلے کی بہت بڑھ گئی اور حد سے زیادہ کوئلہ باہر آیا تو بینک کے نمائندوں کے لیے اور اسی طریقے سے ان کے لیے روزانے کی بنیاد کے اوپر سلم کی کانٹریکٹ کو بار بار کرنا جب مشکل ہو گیا تو ہم شرکت العقد کے اوپر منتقل ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے کاروبار کے ساتھ شرکت العقد کر لیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسٹمر کی جو تمویلی ضرورت ہے اس تمویلی ضرورت کی بنیاد کے اوپر اس کو عقد مالی، عقد مناسب فراہم کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ لسٹ لمبی ہے تو اس کا کچھ حصہ سوال و جوابات سے انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ میں عقد مرابحہ کی کچھ وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس عقد مرابحہ کے لیے میں نے کچھ تمہیدات تو میں نے اپنی گفتگو کے اندر پہلے سے شامل کی ہوئی ہیں، جس کی بنیاد پہ میں پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان ہو جائے گا۔ کہ دیکھیے جب گندم کی کٹائی کا سیزن آتا ہے اور گندم کی کٹائی کے سیزن کے وقت میں جو در حقیقت فلور مل ہے، فلور مل کو بھاری مقدار میں گندم کی خریداری کرنی ہوتی ہے۔ اگر فلور مل نے وقت پر اچھے پیسوں میں گندم نہیں خریدی
تو اس کا کیا ہوگا, کیا نقصان ہوگا اس کو؟ بعد میں گندم کی قیمت بڑھ جائے گی, گندم مہنگی ہو جائے گی. آٹے کی قیمت تو آسانی سے نہیں بڑھا سکتے نا, یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے گندم مہنگی ملی ہے تو میں آٹا مہنگا کر دیتا ہوں, اس لیے کہ آٹا ایک ایسی جنس ہے, ایسی اجناس میں سے ہے جس کی قیمت حکومت ریگولیٹ کرتی ہے, حکومت طے کرتی ہے کہ آٹے کا 5 کلو کا تھیلا کتنے کا ہوگا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے چونکہ گندم مہنگی ملی ہے تو میں 5 کلو آٹا 1000 روپے کا دوں گا. اس بات کی قانوناً آپ کو اجازت نہیں ہے. تو حکومت یہ قانون طے کر سکتی ہے تاکہ کوئی شخص بازار کے اندر ایسی گڑبڑ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس کے لیے کھانے پینے کے مسائل کھڑے ہو جائے نا. تو حکومت نے پرائس لسٹ کنٹرول فوڈ اتھارٹی نے یہ سارے اصول بیان کیے ہیں. ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فلور مل کو کٹائی کے سیزن میں جب گندم سستی ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق ایک بھاری مقدار میں گندم اس کو خریدنا ضروری ہے. اب اگر آج اس نے گندم نہیں خریدی نا تو بعد میں تو 3 مہینے کے بعد گندم نے اس قیمت پر ہو جانا ہے کہ وہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکے. بات سمجھ رہے؟ یہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے نا. اب ہوگا کیا کہ اس گندم کے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ ایسا کریں, ہمیں 10 کروڑ روپے کا ہمیں منظوری دے دیں کہ ہم 10 کروڑ روپے کی ہم مرابحہ کی تمویل آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں بینک کے ساتھ. اچھا جی کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں گے کہ میں فارمر سے اپنی کوالٹی کے مطابق, ظاہر ہے ہر گندم کی کوالٹی ہر فلور مل کو ایکسیپٹ نہیں ہوتی, وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ کون سے علاقے کی گندم میرے کسٹمرز کو پسند آتی ہے. تو میں اس علاقے کی گندم لوں گا, اس علاقے کی لوں گا تو الگ رکھوں گا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک لمٹ دے دیں, مثال کے طور پر 100 ملین کی 10 کروڑ روپے کی, اور میں آپ سے 10 کروڑ روپے کی تمویلی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے مالی معاملات سے ہمیں اطمینان ہے, ہم آپ کا رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو کرتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے 100 ملین کی مرابحہ کی تمویل ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اب پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ گندم جا کے پسند کریں گے, اس لیے کہ گندم پسند آپ نے کرنی ہے. بینک کی پسند کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو بینک کی پسند اور آپ کی ضرورت میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو آپ گندم کا انتخاب کریں گے اور بینک کو بتائیں گے کہ اس کی قیمت ہے. مثال کے طور پر عبداللہ سے آپ گندم خریدنا چاہتے ہیں, آپ بینک کو یہ اطلاع دیں گے کہ عبداللہ سے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کی گندم خریداری کا میں نے معاہدہ کر لیا ہے, آپ 1 کروڑ روپے عبداللہ کو دے دیں. تو بینک 1 کروڑ روپے عبداللہ کو دیتا ہے اور اپنے کسٹمر کو, جو فلور مل کسٹمر ہے, اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ گندم لائیں اور لا کر ہمیں اس کا مشاہدہ اور معائنہ کرائیں کہ گندم آئی مواصفات کے مطابق ہے, جو کوالٹی آپ نے بتائی تھی اس کوالٹی کے مطابق ہے, ہم بوریاں گنیں گے. بینک کا نمائندہ جاتا ہے, جانے کے بعد چیک کرتا ہے کہ گندم آ گئی ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ گندم جو کہ 10 ملین کی یعنی کہ 1 کروڑ روپے کی خریدی گئی تھی, جس کی لاگت 1 کروڑ روپے کی تھی, سامنے موجود ہے, حاضر ہے, آنکھوں سے میں نے معائنہ کیا ہے, اس کی بوریاں میں نے گنی ہیں, یہ 1 کروڑ روپے کی گندم میں آپ کو 1 کروڑ 5 لاکھ روپے میں 6 مہینے کی ادھار مدت پہ بیچتا ہوں. آج کے بعد سے یہ 1 کروڑ روپے کی گندم آپ کی ہوئی اور آپ مجھے 6 مہینے کے بعد 1 کروڑ 5 لاکھ روپے دینے کے پابند. ہم نے کہا بھائی ہماری 10 کروڑ کی بات ہوئی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے دوسرے کسٹمر ڈھونڈیے. پھر وہ جائے گا کوئی دوسری لاٹ ڈھونڈے گا, کہا کہ یہ میں نے بڑے بیوپاری سے رابطہ کیا, یہ 5 کروڑ کی گندم اس کے پاس ہے, مجھے پسند آ گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ 5 کروڑ روپے کی گندم آپ اس سے خریدیے, بینک اس کو قیمت ادا کرے گا. قیمت ادا کرنے کے بعد گندم کا معائنہ کرے گا. جس وقت میں پہلے مرحلے میں جب قیمت ادا کرنے کے بعد گندم کی یہاں تک آنے کے درمیان میں اگر اس جنس کو, اس کوموڈٹی کو, اس ویٹ کو کوئی نقصان پیش آتا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی 5 کروڑ روپے ان کو دے دیے, راستے میں آتے ہوئے ٹرک گر گیا, گندم یہاں پہنچی نہیں تھی, پہنچنے سے پہلے 5 کروڑ روپے کی گندم میں سے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی گندم جو ہے وہ کیا ہو گئی, ضائع ہو گئی. کس کا نقصان ہے؟ بینک کا نقصان. بینک کسی بھی صورت میں نہ شرعاً نہ قانوناً نہ رسک مینجمنٹ کے اصول کے مطابق اس نقصان کا کسٹمر سے مطالبہ نہیں کر سکتے. ہم یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے, جائز نہیں ہے. اور ایسا ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ راستے میں آتے ہوئے کرین کا ہم نے مشارکہ کیا تھا, کرین ٹوٹ گئی, سیالکوٹ ایئرپورٹ کی کرین ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائی وے پہ, موٹر وے پہ, وہ کرین ضائع ہو گئی ہماری. اب وہ اسکریپ میں بکی, اس اسکریپ سے جتنی ہمیں ریکوری ہوئی اتنی ریکوری ہوئی, لیکن وہ کرین جو امپورٹ ہوئی تھی ایئرپورٹ کی اور جا رہی تھی, راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ناقابل استعمال ہو گئی. اب اسکریپ میں چونکہ بہت اسپیشلائز کرین تھی, امپورٹ ہوئی تھی,
تو اس اسکریپ میں بھی ہم بڑے نقصان سے بچ گئے. ہمارا متوقع نقصان تو ہوا, اپرچونٹی لاس تو ہوا جس کو فرصت ضائعہ کہا جاتا ہے, لیکن ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا, اس لیے کہ یہاں پر اس اسکریپ کی بھی بڑی ویلیو تھی, امپورٹنٹ یونیک آئٹم تھا. تو راستے میں گندم کی خریداری, عبداللہ صاحب سے گندم کی خریداری سے لے کر فلور مل کے گندم کے آنے تک, اگر راستے میں گندم کو کوئی نقصان پیش آتا ہے تو یہ بینک کا نقصان ہے. جب وہ گندم یہاں پر پہنچ گئی تو اب گندم کی آنے کے بعد ہم نے ان کو وہ گندم مرابحتاً بیچ دی. اولاً وہ گندم جو خریدی گئی ہے وہ بینک کے ضمان میں ہے, اس میں فلور مل کا شخص اس کا مالک نہیں ہے بلکہ بینک کا وکیل ہے. بینک کے وکیل کے طور پر وہ گندم خریداری کر کے لا رہا ہے اور بینک کے وکیل کے طور پر اس گندم کو لا کے اطمینان کے ساتھ سیف کسٹڈی میں بطور امین کے رکھ رہا. تو یہاں پر پہلے مرحلے میں وہ وکیل ہے اور امین ہے. جب وہ اپنی عقد وکالت کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیتا ہے, بطور وکیل اپنے فرائض پورے کر لیتا ہے, تو بینک اب یہاں پر آ کر, چونکہ بینک مالک ہے, تو بینک یہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز میں نے آپ کو بطور وکیل بنا کر خریدی تھی جس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے یا 1 کروڑ روپے ہے, میں اس کے اوپر اتنا نفع شامل رکھ کر اس پروفٹ کے ساتھ اب یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں. آج کے بعد یہ چیز آپ کی ہوئی, اب اس کا نفع نقصان آپ کے ذمہ, اب اس کا خطرہ آپ کے ذمہ. اب اگر کچھ ہوگا تو بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ انسٹالمنٹ پہ فریج لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں شارٹ سرکٹ سے فریج جل جائے, آپ کی انسٹالمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی, تو آپ کمپنی کو فون کر کے کہتے ہیں جی میرا فریج جل گیا, میں پیسے نہیں دوں گا. نہیں, آپ نے انسٹالمنٹ پہ, دوبارہ مثال عرض کرتا ہوں, آپ نے انسٹالمنٹ پہ ایک اے سی خریدا اور آپ نے انسٹالمنٹ پہ 10 مہینے کی انسٹالمنٹ پر یا 12 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ اے سی خریدا, آپ نے گھر میں لگا لیا. کوئی خدا نہ خاصہ, اللہ تعالیٰ حادثات سے محفوظ رکھے, حادثہ پیش آیا, شارٹ سرکٹ ہوا, اس اے سی کی قسطیں پوری نہیں ہوئی تھیں لیکن وہ اے سی جل گیا. کیا آپ اس کمپنی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اے سی جل گیا میں پیسے نہیں دوں گا؟ بلکہ آپ نے وہ پیسے دینے ہیں, اس لیے کہ آپ نے انسٹالمنٹ پہ خریدا تھا. ہاں, اس کی اگر مینوفیکچرنگ کوئی فالٹ ہوتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ بات الگ ہے. اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو جا کے واپس کریں گے, کہ اس لیے کہ اس کی وارنٹی ہوتی ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن کوئی ایسا نقصان پیش آیا جس میں مینوفیکچرر کی کوئی غلطی نہیں ہے, تو ہمیں اس کی ادائیگی پوری کرنی ہے باوجود اس کے کہ ایسٹ ضائع ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے گندم کا کسٹمر ہے, فلور مل والا ہے, اس نے گندم لے کر آیا, لانے کے بعد بطور امانت کے اس نے اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کی, بینک نے اس گندم کو اپنے کسٹمر کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد اب اگر اس گندم میں کوئی نقصان پیش آتا ہے تو در حقیقت اس گندم کا نقصان کا ذمہ دار وہ فلور مل کا مالک خود ہے, اس لیے کہ اس نے وہ خرید لی تھی, اس کا رسک اینڈ ریوارڈ زمان اس کے ذمہ لازم ہے. اب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ مرابحہ کا عقد معاملہ بیع کی تمام شرائط کو پورا کر کے مکمل کیا جاتا ہے, اور اس معاملے کی سودی بینکنگ سے مختلف ہونے کی کئی ساری علامات اس میں موجود ہیں. علامت نمبر 1, 100 ملین کی لمٹ اسی کسٹمر کو سودی بینک سے حاصل ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ فون کر کے نہیں پوچھتا کہ گندم تو نے خریدی نہیں خریدی میرے پیسے, وہ نہیں پوچھتا. وہ کہتا ہے کہ گندم خریدی نہیں خریدی مجھے غرض نہیں ہے, آپ نے میرے سے 100 ملین لیے, 110 ملین واپس کرنے. تو پہلی تو نشانی یہ ہے کہ یہاں پر گندم کی خریداری عمل میں لائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری نشانی اس کی موجودگی کا یقین کیا جاتا ہے, اور پھر تیسری علامت یہ کہ اس کی خریداری کے یقین کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر مرابحہ کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ کئی علامتوں کی وجہ سے سودی قرض کے معاملے سے مختلف ہے. کچھ سوالات جو کہ آپ حضرات نے ارسال فرمائے ہیں, انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان سوالات کو پڑھ کے اس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلا سوال ہے کہ آج کل گلی محلے میں سود خور بیٹھے ہوئے ہیں جو غریب لوگوں کو 10,000 یا 20,000 دے کر ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں, پھر وہ ظالمانہ سود وصول کرتے ہیں. سوال یہ کہ اگر کسی بیوہ کو یا کسی مزدور کو اس مختصر رقم کی ضرورت پیش آ جائے تو میزان بینک کیا اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے, 2 باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں الگ الگ پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الوقت میزان بینک میں ایسے لوگوں کے تعاون کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہ بہت واضح بات ہے. اس وقت اسلامک میزان بینک نے در حقیقت اس جو شعبہ ہے اس کا کوئی آغاز نہیں کیا جو کہ قرض حسن کی بنیاد کے اوپر ہو یا کسی کے تعاون کی بنیاد کے اوپر ہو. تو اس لیے میزان بینک نے اس کے ایک حصے کو قرض حسن کی بنیاد کے اوپر شروع کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میزان بینک کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اور کچھ جو ٹرسٹیز ہیں انہوں نے وقف کی بنیاد کے اوپر مشتمل ایک احسان ٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ایک ادارہ بنایا ہے جو کہ تعلیم کے لیے لوگوں کو قرض حسن دیتا ہے.
تو تعلیم کے لیے قرض حسن دینے کا ایک نظام میزان بینک کی ایک ضمنی ادارے کے اندر موجود ہے، لیکن اس وقت بینک کے اندر اسلامی میزان بینک کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر اسلامک بینکوں میں اس کا جو متبادل ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ فی الوقت یہ ایک مشکل کام ہے۔ میں اس کی جو حکمت ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت جس شعبے کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو کہ مزدور ہے، یا ایک ایسا شخص جس کی مالی حیثیت بہت مستحکم یا مضبوط نہیں ہے، اس کو اگر اپنی ضرورت کے لیے 10-20 ہزار روپے کا قرضہ چاہیے، تو در حقیقت یہ ایک رفاہی ادارے کا منصب ہے کہ وہ اس کا تعاون کریں۔ یہ بینک جو کہ ایک تجارتی ادارہ ہے، اس کے مناسب میں در حقیقت یہ چیز داخل ہو نہیں پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بینک یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس کو قرضہ دیا ہے، اس کا قرضہ میں نے واپس کیسے لینا ہے، وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا بینک ایک ایسا تجارتی ادارہ ہے کہ وہ تجارتی معاملات کے لیے اور سود سے بچتے ہوئے تمویلی ضروریات پوری کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جتنے بھی افراد ہیں معاشرے کے، ان کے لیے جو ایک بہت ہی مثالی ادارہ ہے وہ اخوت ہے۔ ان کے لیے بہت مثالی ادارہ اخوت ہے، جو کہ NGO ہے، نان فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ 10-20-50 ہزار کا آپ کو وہاں سے قرضہ ملتا ہے اور آپ کو اصل رقم ہی واپس کرنی ہے۔ تو اس در حقیقت اسلامک بینک کے یا ان کے مناسب میں یہ چیز ابھی داخل نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے نفع کمانا، نہ ہم نفع کمانا چاہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے لیے اگر کام کریں گے تو بغیر نفع کے کام کریں گے، اور جو کہ بہت ایک مثالی ادارہ اخوت کے عنوان سے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہمارے ساتھی کو ان اداروں سے متعلق تعارف ہونا چاہیے کہ کون سے ادارے ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی نفع کے لوگوں کی اعانت کے لیے قرض دے رہے ہیں۔ تو صرف اخوت نہیں ہے، اور بھی آپ جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو اور بھی کئی ادارے ہر ریجن میں، ہر مختلف شہروں میں آپ کو ملیں گے، تو ہمارے پاس ان اداروں کا تعارف ہونا چاہیے۔ اچھا ہمارے جب ہم دارالعلوم میں افتاء کی تمرین کرتے تھے نا شیخ، تو وہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جو ہے نا ایک سوال ایسا مل جائے جس کے اندر 1 2 3 نمبر ہوں، تو ہمارے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے نا 3 فتوے پاس ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ طلباء کو جو ہے نا وہ ایک تعداد دی جاتی تھی ضابطے کے لیے کہ آپ نے سال میں 80 فتوے تو کم از کم لکھنے ہیں۔ تو ابھی میں عموماً زمانے طالب علم میں ایسا سوال آتا تو خوش ہوتا تھا، تو ابھی میں سوچ رہا ہوں خوش ہوں یا نہ ہوں۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا، 3 سوالات ہیں اس میں، تو انہوں نے 1 2 3 کر کے جو ہے نا وہ سوالات جو ہے ان کی تبویب کی ہوئی ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آج تک بینک نے کسی کو کوئی نقصان میں شریک نہیں کیا، نہ کسی کو نقصان دیا ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں خسارہ موجود نہ ہو۔ یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بینک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی تشریح یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بینک کا نقصان، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو مثال میں یہ بتایا کہ جیسے ایک کرین یہاں سے وہاں گئی تو اس میں ہمیں نقصان ہوا، جس قیمت پہ ہم بیچنا چاہتے تھے، جس قیمت پہ مرابہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے، ہمارا اپورچونٹی لاس ہوا۔ ہمارا ایک کسٹمر تھا، اس نے امبرائڈری مشین خریدی، 4 کروڑ روپے کی مشین خریدی، 1 سال اس مشین کو انسٹال کرنے میں لگا، 1 سال کے بعد جب مشین چلائی تو وہ چلی نہیں، تو 1 سال کے بعد ہم نے وہ مشین سپلائر کو واپس کی، اس میں ہمارا نقصان ہوا، جو متوقع نفع ہے وہ بھی نہیں ہوا، اور اس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، اس لیے کہ سپلائر کو ہم نے کھینچا، کہا کہ تم نے مشین خراب بھیجی، تو اس نے اصل رقم میں ٹرانسپورٹیشن چارجز مائنس کر کے اصل رقم ہمیں واپس کر دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان آپ حضرات تک نہیں پہنچتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ الحمدللہ میزان بینک کا اس وقت جو کاروبار کا حجم ہے وہ 3000 ارب کو پہنچ چکا ہے، 3000 ارب، 3 ٹریلین۔ اب جب 3 ٹریلین کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جو آپ تک پہنچے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ کہ مثال کے طور پر 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا، لیکن 1 مہینے کا جو قابل تقسیم نفع ہے وہ 8 ارب روپے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے ڈپازٹ پر آپ کو نفع ملنا چاہیے تھا 520 روپے، تو وہ کم ہو کے 450 روپے ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نقصان ہوتا ہے،
نقصان تقسیم بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاروبار کا سائز بہت بڑا ہے اور تقسیم ہوا ہے تو وہ نقصان در حقیقت اپنی اصل رقم کے نقصان تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ نفع کی کمی تک محدود رہتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس دن بینک نے یہ کام کیا نا اس دن بینک یہی کرے گا، لیکن اس وقت بینک یہ کرتا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرتا کہ بینک انفرادی مضارب رب المال کو کسی انفرادی مالی معاملے میں شریک نہیں کرتا، بلکہ بینک یہ کہتا ہے کہ تمام ڈپازیٹرز کے پیسے مخلوط ہیں اور ان مخلوط رقوم سے ہم نے یہ پورا کاروبار کیا ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ دیانت کا مسئلہ آ جائے گا نا، کہ مثال کے طور پر آپ دونوں نے پیسے رکھوائے اور آپ کے پیسے ہم نے یہاں لگائے، آپ کے پیسے یہاں لگائے، آپ کو فائدہ ہوا، دوسرے کو نقصان ہوا۔ آپ تو ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، لیکن ہمارے 50 لاکھ ڈپازیٹرز اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اس وقت ہمارے جو شریعہ بورڈ سے جو منظور شدہ ہدایات ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی کسٹمر کا پیسہ لیں گے تو آپ اس کو مخلوط کر کے پوری جماعت کا پیسہ ایک ساتھ لگائیں گے۔ اچھا اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں، دیکھیے میوچل فنڈز کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ شیئرز کے کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میوچل فنڈز کے اندر کاروبار کا جو سائز ہوتا ہے وہ سودی کاروبار کا جو سائز ہے وہ اسلامی بینکوں کے سائز سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پیسے لگائے، آپ کے پیسے کم ہو گئے، اور آپ نے پیسے لگائے، آپ کے پیسے بڑھ گئے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کیوں بڑھے؟ انہوں نے کہا یہ پی ایس او کا شیئر مہنگا ہو گیا اس لیے بڑھ گئے، کہ الیکٹرک کے شیئر میں نقصان ہوا ہے اس لیے آپ کے پیسے کم ہو گئے۔ تو وہاں پر کاروبار کا جو مقصد ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے، یعنی مقید ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ریسٹرکٹڈ اور مضاربہ مقیدہ کی طرح ہیں، وکالہ مقیدہ کی طرح ہیں۔ تو وہاں پر اسی خطوط کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے اور نفع نقصان اسی طریقے سے نظر بھی آتا ہے۔ بینک نے اس وقت اس شرائط و ضوابط کو اختیار نہیں کیا، بلکہ بینک نے یہ کہا ہے کہ تمام لوگوں کا پیسہ مخلوط کیا جائے گا اور اس مخلوط رقم سے سب کا کاروبار ہوگا، اور ہر ایک کے ہر نفع میں ہر شخص متناسب شریک ہے اور ہر نقصان کا ہر شخص متناسب برداشت کرے گا۔ کاروبار کی جو شرائط، جن شرائط کی بنیاد پہ کاروبار کیا جائے گا نا، اگر وہ شرائط نفع لے کر آ رہی ہیں تو نفع ہوگا، وہ ان شرائط کے میں اگر نقصان ہوگا تو نقصان ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک اور توجہ پیش کرتا ہوں۔ توجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام ڈپازیٹرز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے کچھ احتیاطی اصول مرتب کیے ہیں۔ ان احتیاطی اصول کی تشریح انتظامی نوعیت کی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایک سیکٹر میں 5% سے زیادہ ڈپازیٹرز کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر کوموڈٹی سیکٹر ہے، اجناس کا سیکٹر ہے، تو اجناس میں 100 کسٹمر ہیں، ان 100 کسٹمر میں اگر آپ کو بہت بھی فائدہ ہو رہا ہو تب بھی آپ اپنے ڈپازیٹرز کا 5% سے زیادہ اس سیکٹر میں نہیں لگائیں گے۔ ایک کسٹمر کو مثال کے طور پر میکسیمم 5 ارب سے زیادہ فائنینسنگ نہیں کریں گے۔ وہ فائنینسنگ لینے کی استطاعت 25 ارب کی ہے تو وہ 5 بینکوں میں جائے گا، ایک بینک سے 25 ارب کی فائنینسنگ نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے سیکٹر کی ریسٹرکشن ہے، کسٹمر کی پر پارٹی لمٹ ہے، ایک کسٹمر کو اس سے زیادہ آپ پیسے نہیں دے سکتے۔ اپنے تمام فائنینسنگ کی کاروباری معاملات کو مختلف شعبوں میں رکھنا ہے، مختلف درجات میں پھیلا کے رکھنا ہے۔ ان تمام شرائط کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ نقصان کم سے کم ہو، لیکن نقصان ختم ہو یہ مقصد نہیں ہے۔ نقصان کم ہو، ختم ہو یہ مقصد نہیں۔ جس دن خدا نہ خواستہ تمام لوگوں نے ڈیفالٹ کر دیا، ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، سیدھی بات ہے۔ جس دن سب نے ڈیفالٹ کر دیا اس دن آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ لیکن ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے، کہ ایسا وقت نہ آئے، ہماری دعا ہے کہ ایسا وقت نہ آئے، اس لیے کہ یہ ایک تجارت ہے، تجارت کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ وہ فرق ظاہر کر آپ نے جو کہا ہے کہ مضاربہ میں بینک جو ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ چلتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس کی اپوزٹ محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو میزان بینک جو مضاربہ کی آپ کو پروفٹ دیتا ہے نا،
وہ تقریباً اسی تناسب سے موو کرتا ہے جس تناسب سے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شرح سود مقرر کرتا ہے. یعنی اسٹیٹ بینک کی شرح سود اگر زیادہ ہے تو میزان بینک کا مضاربہ سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اگر شرح سود کم ہوتی ہے تو بتدریج وہ پروفٹ جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بظاہر تو میرے جیسے بندے کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ میزان بینک بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی شرح سود کے ساتھ ہی آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ کیا وجہ؟ یہ سوال آپ حضرات کو آواز آئی ہے اس کی یا آواز نہیں آئی؟ ہاں دیکھیے یہ سوال بہت اہم ہے. آپ کا اس میں گرامی شیخ مفتی بلال صاحب نے یہ سوال فرمایا, اور یہ بہت اہم سوال ہے. اس سوال کو سمجھنا اور اس کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے. سوال یہ فرمایا کہ در حقیقت جب اسلامک بینکوں میں مضاربہ کے نفع کی طرف اور اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو اس ہسٹری سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے جیسے اسٹیٹ بینک کا جو شرح سود ہے قائبور ہے وہ بڑھتا ہے تو اسلامک بینکوں کا ڈپازٹ کا نفع بھی بڑھ جاتا ہے, اور جب وہ نفع کم ہوتا ہے تو اسلامک بینکوں کا ڈپازٹ بھی کم ہوتا ہے. تو اس سے ایک گمان ہوتا ہے, کسی شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حقیقی کاروبار کا نفع ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب سمجھیے. دیکھیے اسلامک بینک کا جو کاروبار کا جو جتنا بھی نظم و ضبط ہے وہ نظم و ضبط در حقیقت ہم نے جب مرابحہ کی مثال کو سمجھا تھا تو اس مرابحہ کی مثال کے اندر ایک بات کا اضافہ ضروری ہے اس جواب کو سمجھنے کے لیے, کہ جب میں نے ایک کسٹمر کو یہ کہا, فلور مل کے کسٹمر کو یہ کہا کہ تم میرے وکیل کے طور پر پہلے گندم خرید کے لاؤ اور خریدنے کے بعد جو گندم ہے وہ میں تمہیں مرابحتاً بیچوں گا, تو سوال یہ ہے کہ میں نے نفع کتنا رکھنا ہے. تو وہ نفع در حقیقت قائبور سے مربوط ہے. یعنی عام گندم موجود ہے, میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کے اوپر میرے پاس شرعاً یہ مکمل اختیار ہے کہ 100 روپے کی چیز میں 105 میں بیچوں, 110 میں بیچوں, 112 میں بھی بیچ سکتا ہوں, 115 میں باہمی رضامندی سے جس قیمت پر اتفاق ہو جائے. اس وقت بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اندر عرف یہ ہے کہ یہ اپنی مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ قائبور کی بنیاد کے اوپر طے کرتے ہیں. چنانچہ جو مرابحہ کیا جا رہا ہے وہ قائبور کی اصولوں کے مطابق کیا جا رہا ہے, قائبور کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے. ہم یہاں پر سود کو فالو نہیں کر رہے بلکہ اس بینچ مارک کو فالو کر رہے ہیں. چنانچہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 100 ملین کی گندم میں کتنے میں بیچوں, آج کا قائبور کیا ہے, میں نے دیکھا 10 ہے, میں نے کہا کہ 10 جمع 1 قائبور پلس 1, میں آج آپ کو یہ گندم 100 ملین کی گندم 111 ملین کی فروخت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کسٹمر کو کاٹن مرابہ پہ بیچنی ہے, کتنی بیچنی ہے, آج کا قائبور کتنا ہے, 8% ہے, 8 جمع 1, میں آج یہ خریدی ہوئی 100 ملین کی کاٹن آپ کو 109 ملین کی بیچتا ہوں. قائبور 20 ہو گیا ہے, 100 ملین کی یہ گندم میں آپ کو 121 ملین کی بیچتا ہوں. تو قائبور کے بڑھنے سے ہماری جو تجارتی معاملات کے اندر نفع بڑھتا ہے, قائبور کے کم ہونے سے ہمارے تجارتی معاملات کا نفع کم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے. جی 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 دیکھیے میں اس کے لیے ایک تمہید آپ کو پہلے بیان کروں گا, پھر جواب بعد میں دوں گا. تمہید یہ ہے, ایک مقدمہ یہ سمجھیے کہ دو کاروباری مارکیٹ کو دو الگ بازار ہیں, دونوں بازاروں کو آپ خلط کریں گے تو مسئلہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اس کو آپ میتھ کہہ لیں, ریئلٹی کہہ لیں, فیکٹ کہہ لیں, حقیقت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, دو بازار الگ ہیں, ان دونوں بازاروں کو آپ نے الگ دیکھنا ہوگا. ایک بازار ہے جس میں حقیقی ملکیت حاصل کرنے کے لیے لانگ ٹرم طویل المیعاد کی نیت سے جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فلور مل والا شخص ہے, اس نے گندم خریداری کرنی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندم میں نے 2 مہینے میں بیچ کے نکلنا ہے. تو یہ تمام میرا گھر ہے, میں نے اپنے گھر کا اوپر والا حصہ کسی کو کرائے پہ دینا ہے, تو یہ ایک ریئل سیکٹر کہلاتا ہے, حقیقی خریدار کہلاتے ہیں. ان حقیقی خریداروں کا جو مقصد ہے وہ اس کاروبار کی اساسوں کو باقی رکھنا, قائم رکھنا, اس پہ نفع کمانا ہوتا ہے. جب میں اپنے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پہ دوں گا تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ قائبور کتنا چل رہا ہے, بلکہ میں دیکھوں گا محلے کے گھر کتنے کرائے پہ چل رہے ہیں. رائٹ, ایسے ہی ہے نا, ریئلٹی ہے, اور ہم بھی ہر شخص ایسے ہی کرتا ہے نا. لیکن اگر میں نے بینک سے ہاؤسنگ فائنانس لے کے ایک گھر خریدا ہے اور بینک اس ہاؤسنگ فائنانس کے گھر میں شرکت متناقضہ میں آدھا مالک بینک ہے, آدھا مالک میں ہوں, تو بینک اپنے آدھے حصے کو مجھے کرائے پہ دے کر نفع کماتا ہے.
تو بینک یہ نہیں کہتا کہ معاشرے میں کرایہ کتنا چل رہا ہے، بلکہ بینک یہ کہتا ہے کہ آج کا ایبور کتنا چل رہا ہے. تو بینک یہ کہتا ہے کہ آج کا ایبور اگر 10 ہے تو میں سالانہ 11% کے حساب سے میں آپ سے کرایہ لوں گا. اگر 1 کروڑ کا گھر ہے تو آپ نے اس کے اوپر 11% سال میں ایک کرایہ ہر مہینے کی قسط کے مطابق پے کرنا ہے. کائبور اگر 21 ہے تو آپ نے 21% کرایہ سال میں مجھے پے کرنا ہے. کائبور 8 ہے تو ہاؤسنگ فائنانس میں اسی شرکت متناقضہ کے حصے کا کرایہ کم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ایک بازار ہے جس کے اندر طویل المیعاد میں حقیقی خریدار داخل ہوتا ہے. دوسرا بازار ہے تمویل کا بازار، جس میں بینک کی شمولیت، بینک کا دخول، جس کو آپ دلال کہہ سکتے ہیں، بروکر سمسار کہہ سکتے ہیں. جو بروکر ہوتا ہے نا، وہ بروکر چند دنوں کے لیے داخل ہوتا ہے. اس کا مقصد انوینٹری ہولڈ کر، وہ رسک لیتا ہے. دیکھیں بروکر بھی رسک لیتا ہے، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو بروکر ہوتا ہے، سمسار ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس مختصر وقت کے اندر آتا ہے اور نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے بینک کی حیثیت تمویل کے بازار کے اندر بائع کی بھی ہوتی ہے، مشتری کی بھی ہوتی ہے، شریک کی بھی ہوتی ہے. لیکن تمویل کے بازار کے جو اعداد و شمار اور بینچ مارک کے الگ ہوتے ہیں. اب اس تمہید کے بعد چونکہ بازار مختلف ہیں، اس تمہید کے بعد آپ کے جو سوال کا وہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو بینک کے جو بازار چونکہ مختلف ہیں، ہمارا بازار جو بینچ مارک ہے وہ مانیٹری پالیسی کے بیان کردہ اعداد و شمار ہیں. ٹھیک ہے، شرعاً پابندی نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، شرعاً پابندی نہیں ہے، لیکن یہ عرف کا درجہ اختیار کر گیا ہے. اور بینکوں کے جو جتنے بھی تجارتی معاملات ہوتے ہیں وہ عموماً اسی کی بنیاد کے اوپر پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمویل کا جو کاروبار ہے وہ اس کے آس پاس ہی گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک حضرت، دوسرا سوال، اجازت ہے دوسرے سوال کی طرف جانے کی؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک سے قرض لیا جاتا ہے، وہ قرض نہیں دیتا بلکہ چیز خرید کے دیتا ہے اور اس سے پروفٹ وصول کرتا ہے. حالانکہ شریعت میں انسان جس چیز کا مالک نہیں اس پر پروفٹ وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی گاہک کے لیے چیز خرید کر اس پر پروفٹ لینا جائز ہے، جبکہ بینک یہی کام کرتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ بینک پہلے اس چیز کو خریدتا ہے. ٹھیک ہے، بینک پہلے اس چیز کو خریدتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بینک کسی اور کے لیے خریدتا ہے. یہ جو صورت سائل نے لکھی ہے اس میں در حقیقت بینک کی حیثیت کو کسٹمر کی حیثیت سے خلط کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسٹمر بینک کے وکیل کے طور پر خریدتا ہے اولاً. چنانچہ مرابحہ کی جتنی بھی بیوعات ہیں اس کے 2 حصے ہیں. حصہ اول میں کسٹمر بینک کے وکیل کے طور پر بیع کرتا ہے. بینک پہلے مالک بنتا ہے، اس کا قبضہ حاصل کرتا ہے، اس کی مملوک مقبوض ہونے کے بعد وہ اپنے کسٹمر کو مرابحتاً بیچتا ہے. تو لہٰذا اگر صورتحال یہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ معاملہ ناجائز ہے، لیکن یہ صورتحال حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ بینک پہلے مالک بنتا ہے پھر اس چیز کو بیچتا ہے. تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اجارہ التاجیر المنتہی بالتملیک جائز نہیں، کیونکہ استجار اور بیع کے علیحدہ معاملات ہیں جن کو جمع کرنا جائز نہیں، جبکہ بینک یہی کام کرتا ہے. دیکھیے اجارہ منتہیہ بالتملیک کے اندر اجارہ اور انتہاءً بیع، یہ در حقیقت یہ دونوں معاملات عقود منفصلہ ہیں. بینک کے جتنے بھی عقود ہوتے ہیں ان کے اندر ترتیب در حقیقت اہم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت جمع بین العقود سے اس طور پر بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی طور پر معاملہ وکالہ کی یا شرکت کی اصول کی مخالفت میں جائے تو فیصلہ اس عقد کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے جس عقد کی بنیاد پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے اسلامک بینکنگ کے جاننے والے کسٹمر ہیں نا، وہ ہمیں تھوڑا سا آزمائش میں بھی مبتلا کرتے ہیں. ایک ہمارے کسٹمر تھے، انہوں نے کیا نام ہے عقد شرکت متناقضہ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اپلیکیشن دی. اپلیکیشن دینے کے بعد ہم نے مل کر ایک پراپرٹی یا ایک پلانٹ مشینری خرید لی. اس کے بعد انہوں نے کہا میں کرائے پہ نہیں لیتا آپ سے، جائیں. انہوں نے کہا بینک نے تو نفع کمانا تھا، اس کو کرائے پہ دے کے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ سے کرائے پہ نہیں لینی، جائیں جو کرنا ہے کر لیں، اب ہم دونوں مالک ہیں، میری اجازت کے بغیر حصے میں بھی آدھا مالک ہوں، آپ بھی آدھے مالک ہیں، اب آپ نفع کما کے دکھائیں. تو کچھ ایسے آزمائشیں بھی ہمارے ساتھ آتی ہیں جو ہمارے ساتھ آتی رہتی ہیں. تو در حقیقت وہ کسٹمر اس کسٹمر کی جو نیت خراب تھی اس نے ڈیفالٹ کرنا تھا. دیکھیں مالی ذمہ داری کیا ہے کہ بینک نے مال مزاربت کے پیسوں سے نفع کمانے کے لیے کام کیا نا.
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان سے ابھی تک کورٹ میں لڑائی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کرو، لیکن ہم ان سے نفع نہیں لے سکتے۔ یہ اہم بات کیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ڈیفالٹ چل رہا ہے، لیکن کسی بھی طور پر نہ شریعہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو منظور کیا، نہ بینک نے منظور کیا کہ ہم اس سے کرائے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا نقصان تو وہ کر رہا ہے، ہم اس ایسٹ کے مالک ضرور ہیں۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہوتی ہے کہ در حقیقت دونوں عقود مرتب ضرور ہیں لیکن متصل نہیں ہیں، منفصل ہیں اور مرتب ہیں، متصل نہیں ہیں۔ عقود جمع بین العقود میں ایک عقد دوسرے عقد سے مشروط ہوتا ہے۔ جب وہ ایک عقد مشروط ہوتا ہے تو جمع بین العقود کے اندر ایک عقد کے قائم ہونے سے دوسرے عقد کا قیام لازم ہوتا ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد لازم ہوتا ہے۔ یہ جو مثال میں نے اب یہ حقیقی مثال ہے جس میں ہم ابھی کورٹ کچہری میں چل رہے ہیں کہ یا تو بھائی ہمارے حصہ شرکت آپ واپس کریں تاکہ ہم مارکیٹ میں بیچ کر اپنے پیسے لے لیں، یا آپ ہم سے کرائے پر لے لیں، یا ہمیں اجازت دیں ہم کسی اور کو کرائے پہ دیں۔ اب آپ ہمارے اس پراپرٹی پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے کرایہ بھی نہیں دے رہے اور ہمیں اس کو آگے بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، تو کورٹ میں اس پہ کیس چل رہا ہے۔ لیکن اس مثال سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت اسلامک بینکنگ کے عقود منفصل ہوتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں، ترتیب سے ہوتے ہیں، متصل نہیں ہوتے۔ متصل کی علامت یہ کہ ایک کا فساد دوسرے کے فساد کے اوپر مشتمل ہو، ایک کا وقوع دوسرے کے وقوع پر جو ہے مشروط ہو، جبکہ یہاں پر ایسی مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت واضح طور پر جیسا کہ میں نے مثال عرض کی کہ اگر خدا نخواستہ اس میں ہمارا کورٹ کے کیس ہوتا ہے تو کیس میں کورٹ ہمیں پراپرٹی تو دے سکتی ہے لیکن کرایہ نہیں دے سکتی، اور اگر کورٹ دے گی بھی تو ہم لے نہیں سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کورٹ ہمیں وہ پراپرٹی تو شرکت میں ہمیں پراپرٹی تو دے سکتی ہے، لیکن اس نے پراپرٹی تو دے دی لیکن اس کا کرایہ نہیں دلوا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ معاملات جو اس طریقے سے ہوتے ہیں وہ جمع نہیں تھے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آگے اگلا اس کا جزوی سوال یہ کہ اگر نہیں دیتا تو اسلامک بینک اور غیر سودی بینک میں اسلامک بینک اور غیر اسلامی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تجارتی معاملات اسلامی بینک کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تمویل کی جو کاروبار کی جو جائز ضروریات ہیں اس کا تجارتی بنیادوں کے اوپر تمویل کے ساتھ ان کا حل پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کسی ضرورت مند کو قرض فراہم کرنا یہ ایک اسلامک بینک کا اس وقت تجارت کے مناسب میں نہیں آتا، وہ ایک رفاہی ادارے کے مناسب میں آتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایسے شخص کو کسی بھی سودی ادارے سے رابطہ کرنے کے بجائے کسی رفاہی ادارے سے ہی اپنی ضرورت کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر قرض میں قسط میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں اضافی رقم وصول کرنا کیا اسلامی ہے یا اسلامک بینک اس کو سہولت دیتا ہے؟ میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامک بینک اس کو اگر اس کے پاس کچھ عذر موجود ہوتا ہے، معقول عذر وہ جمع کراتا ہے تو ہم اس کو مہلت ضرور دیتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار ہمارے کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے کسی بھی قسم کے کوئی تاخیر کے اوپر کوئی رقم وصول نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی کسٹمر ایسا ہو جو کہ تاخیر بھی کرے اور اپنی تاخیر کا کوئی عذر پیش نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ کسٹمر اجارہ کے عقود میں، مرابحہ کے عقود میں در حقیقت ایک التزام بالتصدق کے ایک معاملے کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور التزام بالتصدق کے معاملے کے مطابق وہ صدقے کی ایک رقم جمع کراتا ہے جو کہ خیراتی مصارف میں خرچ کی جاتی ہے، اور وہ ادارے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو بینک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں، حجاز ہاسپٹل ہے لاہور کا، کراچی میں انڈس ہاسپٹل ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں جو کہ طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں جہاں پہ ان رقوم کو خرچ کیا جاتا ہے یا تعلیمی مصارف میں خرچ کیا جاتا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی چیریٹی، جی اس کا ایک حصہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ احسان ٹرسٹ میں دیا جاتا ہے جو کہ قرض حسن کے طور پر اس سے تعلیمی جو قرضے ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں وہ احسان ٹرسٹ سے۔ دیکھیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے گاڑی کرائے پر لی اور اس نے یہ طے کیا کہ میں نے 35,000 روپے ہر مہینے آپ کو کرایہ دینا ہے۔ اگر وہ یہ جمع کراتا ہے کہ میری کرایہ ادا کرنے میں تاخیر کے میرے یہ معقول عذر ہیں، کاروبار میں نقصان ہوا تھا، کووڈ کے دنوں میں کاروبار میرا بند ہو گیا تھا، بندش تھی، بازار بند تھے، تو میں قسطیں نہیں دے سکتا تھا، تو ہم اس سے کسی قسم کی چیریٹی نہیں لیتے، التزام بالتصدق کی پالیسی اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بجلی کا بل بھی ٹائم پہ دیا جا رہا ہے، دوسرے بینکوں کی ادائیگیاں بھی ہو رہی ہیں،
گھر کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں ہر چیز تمام اخراجات نظر آ رہے ہیں، لیکن بینک کی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی. تو وہاں پر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی اس التزام بالتصدق کے جو کلوز ہے اس کے اوپر عمل کیجئے اور اس کی جو صدقے کی رقم ہے اس کو جمع کرائیے. دیکھیے پہلے سوال کا جو چیریٹی کو الگ رکھتے ہیں، آپ کا سوال مرابحہ سے متعلق ہے، اس کو تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں. جو چیریٹی کا جو سوال ہے نا، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سودی بینک در حقیقت جب بھی کوئی قسط تاخیر ہوتی ہے نا، اس کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی آمدنی بڑھتی ہے. جب اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو اس کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا. ایک کسٹمر ہے، اس نے 35,000 روپے ٹائم پہ دینے تھے، بعد میں اس نے 36,000 روپے دینے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسلامک بینک نے در حقیقت بعد میں اگر اس سے رقم وصول کرنی ہے تو بھی 35,000 ہی وصول کرنی ہے. اسلامک بینک کا حقیقتاً اس کے اوپر ایک مالی فرصت ضائع، یعنی کہ اس کا ایک مالی ایک پروفٹ اس کا کم ہوتا ہے اسلامک بینک کا. ٹھیک ہے، تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ سودی بینک کی لیٹ پیمنٹ یعنی مالی جرمانہ میں جو کہ دین کی اوپر اضافی طور پر لی جاتی ہے، اور اسلامک بینک کی چیریٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک معاملہ جبر پر مشتمل نہیں ہے، اس کو جبری صدقہ شمار نہیں کیا جا سکتا.